السلام علیکم میرے پیارے لسنرز۔ آج جو ہم ناول سٹارٹ کرنے والے ہیں اس کا نام ہے اقرار کے لمحے، جو کہ تحریر ہے شاہین سجاد کی۔ تو چلیں آئے چلتے ہیں ناول کی جانب۔ فسینہ ملک اپنی دوستوں کے ساتھ لان میں بیڈمنٹن کھیل رہی تھی۔ چاروں نے نہایت چست لباس پہن رکھا تھا جو ان کے جسم کو چھپانے میں ناکام تھا۔ ان کے جسم کا ہر عضو نمایاں ہو رہا تھا، مگر ان میں سے کسی کو احساس نہیں تھا۔ احساس دلانے پر ہوتا ہے، اور یہاں احساس کس کو تھا جو ان کو ہوتا۔ نام نہاد ماڈرنزم اور مغرب کی اندھی تقلید نے بہت سے مسلمان گھرانوں کی اصلاحی اقدار کو بری طرح پامال کر دیا تھا۔ ظہیر ملک کے ساتھ اندر آتے اشمل ملک نے حیا سے آری ان لڑکیوں پر ایک ناگوار نظر ڈالی۔ زہر لگتی تھیں اسے یہ لڑکیاں، اپنی کزن فسطینہ سمیت۔ اسے تو اپنے تایا تائی پر حیرت ہوتی جنہوں نے فسطینہ کو اتنی آزادی دے رکھی تھی کہ وہ جو چاہے کرے، جس طرح کا پہناوا چاہے پہنے، جہاں اور جب چاہے آئے جائے، کوئی روک ٹوک نہیں، کوئی پابندی نہیں۔ مگر نہیں، یہ سب تو ماڈرنزم کی علامات تھیں۔ خود اس کی تائی اس عمر میں بھی ہر وقت بنی ٹھنی کہیں جانے کو بالکل تیار رہتی تھی، جن کا سوشل سرکل اتنا وسیع تھا کہ ان کا وقت گھر پر کم ہی گزرتا تھا، اور جو لباس کے معاملے میں بیٹی سے 2 ہاتھ آگے تھیں، ایسی مائیں اولاد کی تربیت کیا خاک کرتیں؟ وہ تعصب سے سوچتا اپنے تایا کے پیچھے سر جھکائے چل رہا تھا۔ لڑکیوں کے گیم میں کچھ دیر کے لیے بریک آ گیا تھا۔ ایک بات ماننے والی ہے فصیح، تمہارا کزن ہے بہت ہینڈسم، عائزہ نے تعریف کی۔ ارے چھوڑو، اس سے زیادہ ہینڈسم اور سمارٹ کزن ہے میرے، یہ تو ان کے آگے پانی بھرے حسن کے معاملے میں ہم پر اللہ کی خاص عنایت ہے۔ وہ تفاخر سے بولی تو تینوں نے تائید میں سر ہلایا۔ یہ سچ تھا کہ حسن کے معاملے میں فسطینہ کا خاندان واقعی مالا مال تھا۔ خود اس کے تینوں بھائی بلا کے خوبرو اور ہینڈسم تھے، وہ خود بھی بہت حسین تھی، اور یہ اشمل ملک، لمبا چوڑا مضبوط مرد، گھنے بال، گہری کالی آنکھیں، کسی بھی لڑکی کا آئیڈیل ہو سکتا تھا۔ خیر فصیح، ایسے تو نہ کہو، یہ اشمل ملک بھی بڑی اونچی شے ہے، 6 فٹ ہائٹ، زبردست باڈی، خوبصورت گہری سیاہ آنکھیں کہ بندہ ڈوب کر رہ جائے۔ فائزہ نے بڑے جذب سے کہا۔ باقی تینوں نے اس کی آنکھوں کے آگے ہاتھ نچایا۔ کہیں تم اس کی محبت میں تو گرفتار نہیں ہو گئیں؟ فسطینہ تمسخرانہ بولی۔ پرے مرو بدتمیز، کسی خوبصورت بندے کی تعریف کرنے میں بھلا محبت کہاں سے آ گئی؟ تم لوگ بھی نہ۔ وہ برا مان گئی۔ تم اتنی محویت سے تعریف کر رہی تھی، میں سمجھی کہیں دل ول ہار نہ گئی ہو۔ فسطینہ کا انداز ہنوز تھا۔ اوفو، کیا مصیبت ہے، تم تو پیچھے ہی پڑ گئی ہو۔ اچھا بابا، میں اپنے الفاظ واپس لیتی ہوں، اشمل ملک ذرا بھی خوبصورت نہیں ہے۔ وہ بے چارگی سے بولی تو تینوں کے قہقہے آزاد ہو گئے۔ فائزہ کچھ دیر تو انہیں گھورتی رہی، پھر وہ بھی ان کی ہنسی میں شامل ہو گئی۔ اشمل ملک ظہیر ملک کے چھوٹے بھائی حسان ملک کا بیٹا تھا۔ اشمل کے والدین کا انتقال اس وقت ہوا جب وہ 8 سال کا تھا۔ تب ظہیر ملک بھائی اور بھابھی کو آخری آرام گاہ تک پہنچانے کے بعد ان کی اکلوتی نشانی کو گھر لے آئے۔ بیگم ظہیر نے البتہ اس کی آمد پر کافی ناک بوئیں چڑھائی تھیں۔ ظہیر ملک معاشی لحاظ سے بہت مستحکم تھے۔ ناہلہ ظہیر ہمیشہ سے اسٹیٹس کانشیس تھیں، لہٰذا وہ اپنے سے کمتر رشتہ داروں کو منہ نہیں لگاتی تھیں۔ خود وہ ایک امیر کبیر گھرانے سے تعلق رکھتی تھیں۔ ظہیر ملک سے انہوں نے لو میرج کی تھی، اور آج ان کے نام کی فیکٹری کو چلاتے ہوئے ظہیر ملک اتنا آگے بڑھ گئے تھے کہ آج ملک انڈسٹریز کو بزنس کی دنیا میں ایک نام حاصل تھا۔ ظہیر ملک سے چھوٹے حسان ملک، جو ایک کالج میں لیکچرار تھے اور مالی لحاظ سے اپنے بھائی سے بہت پیچھے تھے، یہی وجہ تھی کہ بیگم نائلہ ظہیر نے ان سے کبھی بھی ربط رکھنے کی کوشش نہیں کی۔ ظہیر ملک خود بھی کاروبار میں اتنے مصروف ہو چکے تھے کہ شاذ و نادر ہی بھائی سے ملاقات ہو پاتی۔ تاہم بھائی اور بھابھی کی ناگہانی موت کے بعد جب اشمل اکیلا رہ گیا تو ان کے ضمیر نے یہ گوارا نہیں کیا کہ وہ اشمل کو بے سہارا چھوڑ دیں، لہٰذا وہ اسے لے کر اپنے گھر چلے آئے۔ بیگم نائلہ کو اشمل ایک آنکھ نہ بھاتا تھا، مگر انہوں نے شوہر کے سامنے کبھی بھی کھل کر اپنی بیزاری کا اظہار نہیں کیا تھا۔ ان کے تینوں بیٹے اسید، اشہد اور حاشر نے کھلے دل سے اشمل کو قبول کر لیا تھا، جبکہ چھوٹی فسطینہ جو ابھی بامشکل 3 سال کی تھی، وہ کسی شمار میں نہ تھی۔
ظہیر ملک نے اشمل کو اپنے بیٹوں کی طرح پالا، اس کی تعلیم کا ایسے ہی خیال رکھا جیسے اپنے بیٹوں کا رکھا تھا۔ اشمل تھا تو چھوٹا، مگر سمجھدار اور ذہین بہت تھا۔ اس نے کبھی انہیں مایوس نہیں کیا تھا۔ وہ کبھی دل لگا کر پڑھائی میں مصروف ہو گیا تھا۔ یوں وہ درجہ بدرجہ آگے بڑھتا گیا۔ فسینہ جب چھوٹی تھی اسے بہت اچھی لگتی تھی، مگر جوں جوں بڑی ہوتی گئی خود سر اور گستاخ ہوتی گئی۔ پھر اپنی موم کی شے پر اکثر اس سے بدتمیزی کر جاتی جسے وہ صبر سے برداشت کرتا۔ فسینہ کو اسے چڑھانے میں بڑا مزہ آتا۔ ایک دن تو اس نے حد ہی کر دی۔ اشمل کا فزکس کا ٹیسٹ تھا۔ وہ نوٹس لان میں رکھے ٹیسٹ کی تیاری کر رہا تھا کہ اسے اندر سے آنٹی نے آواز دی۔ وہ نوٹس وہیں چھوڑ کر اندر ان کی بات سننے گیا تو فسینہ نے اس کے پین کی ساری سیاہی اس کے نوٹس پر گرا دی۔ جب وہ واپس آیا تو اپنے نوٹس کی یہ حالت دیکھ کر ششدر رہ گیا، اور ابھی حیرت و صدمے کی کیفیت سے نکلا بھی نہ تھا کہ اس کی نظر ہنستی ہوئی فسینہ پر پڑی۔ اس کی ساری شرارت سمجھ گیا اور زندگی میں پہلی بار خود پر کنٹرول کھو بیٹھا اور اسے تھپڑ دے مارا۔ اندر سے باہر آتی نائلہ بیگم نے یہ دیکھا تو ان کا خون کھول اٹھا۔ انہوں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اور اس کے منہ پر زور سے 2-3 تماچے دے مارے۔ احسان فراموش، نمک حرام ہمارے ٹکڑوں پر پلتا ہے اور ہمیں ہی آنکھیں دکھاتا ہے، دکھا دی نا اپنی اوقات، انہوں نے زہرہند لہجے میں کہا۔ اشمل ملک اپنی اس تذلیل پر ساکت رہ گیا اور پھر اپنی کتابیں سمیٹ کر چپ چاپ چلا گیا۔ اس کے بعد اس نے کبھی بھی فسینہ سے بات کرنے کی کوشش نہیں کی، نہ وہ آنٹی کے سامنے زیادہ آتا تھا۔ اسید ملک لندن تعلیم حاصل کرنے گئے تو وہیں کے ہو گئے، اور پھر وہیں ایک پاکستانی لڑکی سے شادی بھی کر لی، فون پر اپنے والدین کو اطلاع کر دی۔ کچھ دن سب کو افسوس رہا اور پھر سب بھول بھال کر اپنے کاموں میں لگ گئے۔ اشہد نے میڈیکل جوائن کر لی تھی، حاشر کا ارادہ بینکنگ کی طرف تھا۔ یوں انکل کے تینوں بیٹوں میں سے کسی ایک کو بھی بزنس میں انٹرسٹ نہیں تھا۔ اشمل نے دوران تعلیم ہی ان کا ہاتھ بٹانا شروع کر دیا اور جب MBA کر لیا تو باقاعدہ ان کا دست راست بن گیا۔ اب تو اس کا سامنا کم ہی کسی سے ہوتا تھا، ویسے ہی وہ اپنے کام سے کام رکھنے والا بندہ تھا۔ تاہم اپنے تایا کے گھر کی آزاد روش اسے کرنے پر مجبور کر دیتی تھی، مگر اس سلسلے میں کسی سے کچھ کہنا اپنی شامت بلانے کے مترادف تھا، اور اسے اپنی عزت بہت عزیز تھی، سو چپ چاپ دیکھتا رہتا۔ فسینہ کی تینوں فرینڈز آج بھی اس کے گھر ڈیرا جمائے ہوئے تھیں۔ آج وہ لان کی بجائے فسینہ کے کمرے میں براجمان تھیں۔ کھانے کے ساتھ باتوں کا نان سٹاپ دور چل رہا تھا۔ نیلم، تمہاری پروپوزل کا کیا بنا؟ عائزہ کو یاد آیا تو نیلم سے پوچھا، جس کا آج کل بڑا زبردست پروپوزل آیا ہوا تھا۔ نتھنگ، ابھی انڈر ڈسکشن ہے، وہ لاپرواہی سے بولتی نمکو منہ میں ڈالنے لگی۔ کیا بات ہے، تم لوگ کس بات پر اتنی سوچ بچار کر رہے ہو؟ میں نے تمہارے کزن کو دیکھا ہوا ہے، اچھا خاصا گڈ لکنگ ہے اور اسمارٹ ہے، اور پھر فاران کوالیفائڈ بھی ہے اور براڈ مائنڈڈ بھی لگتا ہے۔ فائزہ نے بھی گفتگو میں حصہ لیا۔ پتہ نہیں، یہ تو موم ڈیڈ کو پتہ ہوگا۔ نیلم کے انداز میں لاپرواہی ہنوز تھی۔ تم کیا کہتی ہو؟ فسینہ نے پوچھا۔ بھائی میں کیا کہوں گی، میری اپنی تو کوئی چوائس ہے ہی نہیں۔ وکی اچھا لڑکا ہے، دیکھو کیا کرتا ہے۔ اس نے کندھے اچکائے۔ فسی یار، تمہیں تو کم سے کم ادھر ادھر دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، عائزہ نے کہا تو فسینہ نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ سادہ سی بات ہے، اتنا ہینڈسم اور ڈیشنگ کزن گھر میں موجود ہے، اسے ہی سجن بنا لو، عائزہ نے شرارت سے کہا تو فسینہ نے ایسے منہ بنایا گویا منہ میں کونین آ گئی ہو۔ جسٹ شٹ اپ یار، ابھی میرا اتنا سٹیٹس لو نہیں ہوا کہ اشمل ملک کو اپنا سجن بنانے کا سوچوں۔ مائی فٹ، اس نے حقارت سے کہا۔ یہ تم اس لیے کہہ رہی ہو نا کہ وہ تمہیں لفٹ نہیں کراتا، ورنہ آج تم ہی اس کی تعریف کے پل باندھ رہی ہوتی، فائزہ نے تمسخرانہ انداز میں کہہ کر اسے جلتے توے پر بٹھا دیا۔ تمہارا مطلب ہے کہ میں اس کی توجہ کے لیے مری جا رہی ہوں؟ وہ کیا لفٹ کرائے گا، میں خود ہی اسے لفٹ نہیں کراتی۔ اس جیسے تو میری ایک نگاہ کو ترستے رہتے ہیں، میرے ایک اشارے پر میرے تلوے چاٹتے ہیں، اس نے برہم ہو کر کہا۔ اوئے، اگر تم اشمل ملک کو زیر کر لو تو ہم تمہیں مان جائیں گے، فائزہ نے عجیب سے لہجے میں کہا۔ کیا مطلب؟ وہ سمجھی نہیں۔ مطلب اگر تم اشمل ملک کو اپنے حسن کے جال میں پھانس لو تو ہم تمہیں مان جائیں گے، اس نے اپنا انداز پر اصرار سا کر لیا۔ نیلم اور عائزہ بھی حیرت سے اسے دیکھنے لگیں۔ چیلنج کر رہی ہو مجھے؟ اس نے فائزہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔
یس آف کورس، فائزہ نے مسکرا کر کہا۔ اوکے ڈن، اس نے جلدی سے کہا۔ یہ تم لوگ کیا بے وقوفی کی باتیں کر رہے ہو؟ فصیح کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ کچھ اندازہ ہے تمہیں کہ تم کس قسم کا چیلنج قبول کر رہی ہو؟ یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے۔ نیلم جو ان چاروں میں سے کچھ سمجھدار تھی اس نے فسطینہ کو ڈانٹا۔ چیلنج از چیلنج، اور فسطینہ ملک کبھی اپنی بات سے ہٹتی نہیں ہے، وہ اٹل لہجے میں بولی۔ نیلم بے بسی سے اسے دیکھ کر رہ گئی۔ عائزہ کی آنکھوں میں بھی تشویش تھی جبکہ فائزہ مسکراتی رہی، اور پھر کچھ دیر بیٹھ کر وہ تو چلی گئیں مگر فسطینہ کے لیے سوچنے کو بہت کچھ چھوڑ گئیں۔ اب اسے اپنے منصوبے پر عمل کرنے کے لیے مکمل پلاننگ کرنی تھی، یوں کہ اشمل ملک کو شک بھی نہ ہو اور وہ یہ چیلنج جیت بھی جائے۔ فسطینہ نے اگلے دن سے ہی اپنے پروگرام پر عمل درآمد شروع کر دیا۔ رات کے 11 بجے جب سب لوگ اپنے کمروں میں آرام فرما رہے تھے، فسطینہ نے 2 کپ چائے بنائی اور ٹرے میں رکھ کر اشمل کے کمرے کی طرف چلی آئی۔ دروازہ ہلکا سا ناک کیا۔ یس کم ان۔ اندر سے اشمل کی آواز آئی تو وہ ٹرے اٹھائے اندر داخل ہو گئی۔ آپ؟ اشمل اسے دیکھتے ہوئے حیرت سے بولا اور پھر جلدی سے نظریں چرا گیا۔ وہ سراپے قیامت لگ رہی تھی۔ اشمل کو اس کے حلیے سے شرم آنے لگی۔ اس نے نہایت تنگ اور گہرے گلے کی شرٹ پہن رکھی تھی جو برائے نام ہی شرٹ کہلا سکتی تھی، کیونکہ وہ اس کے سارے جسم کے اسرار کو چھپانے میں پوری طرح ناکام تھی۔ جینز کے پائنچوں کو ٹخنوں سے بھی اوپر کیا ہوا تھا جس میں اس کے گورے سڈول پاؤں اور بھی نمایاں ہو رہے تھے۔ دوپٹے سے بے نیاز سراپا قیامت رات کے اس پہر اس کی خوابگاہ میں آ کر شاید اس کے ایمان کا امتحان لے رہی تھی۔ مگر مقابل اشمل ملک تھا، اپنی ظاہری شخصیت کی طرح اندر سے بھی مضبوط اور باوقار۔ اس نے ایک کے بعد دوسری نظر ڈالی ہی نہیں۔ فسطینہ کو ایک پل کو اپنی تیاری ضائع ہوتی محسوس ہوئی۔ ایکچولی میرا چائے پینے کو موڈ چاہ رہا تھا، مگر اکیلے نہیں پی سکتی تھی، صرف آپ کے کمرے کی لائٹ آن تھی، سوچا آپ کے ساتھ بیٹھ کر چائے پی لی جائے۔ اس نے اتنے عام سے انداز میں کہا گویا ان دونوں کے درمیان دوستانہ مراسم ہوں۔ اشمل کو زوردار جھٹکا لگا۔ آپ نے ناحق زحمت کی، میں اس وقت چائے نہیں پیتا، ورنہ ساری رات مجھے نیند نہیں آتی، اس نے خشک انداز میں کہا۔ فسطینہ دانت پیس کر رہ گئی، تاہم چہرے پر مسکراہٹ سجا لی۔ اوفو اشمی، کیا ہو جائے گا اگر آج میری وجہ سے آپ کی ذرا سی نیند خراب ہو جائے تو؟ وہ لاڈ سے بولتی اسے ایک اور جھٹکا دے گی۔ یا اللہ، آج تو میں نے غور نہیں کیا کہ سورج کدھر سے نکلا ہے، مگر یہ لڑکی رات کے اس پہر مجھے جھٹکے دے کر یقیناً میرا ہارٹ فیل کر دے گی۔ وہ بے چارگی سے سوچ کر رہ گیا۔ فسطینہ پلیز میں بزی ہوں، آپ کا ساتھ نہیں دے سکوں گا، پلیز ڈونٹ مائنڈ۔ اس نے شائستگی سے معذرت کی، وہ اس وقت حقیقتاً کمپیوٹر پر کوئی ڈیٹا بنا رہا تھا۔ اٹس اوکے، چائے رکھ رہی ہوں، چائے دل چاہے تو پی لینا۔ فسطینہ اس کے سامنے کپ رکھنے کو جھکی تو اشمل شرم سے سر جھکا کر رہ گیا۔ پتہ نہیں اس لڑکی نے اپنی نسوانی حیا کہاں گروی رکھ دی ہے، وہ تعصب سے سوچ کر رہ گیا۔ باہر آ کر فسطینہ کچھ پل تو اسے دل ہی دل میں گالیاں دیتی رہی، پھر مسکرا دی۔ ابھی تو آغاز ہے اشمل ملک، کب تک خود کو بچاؤ گے؟ اشمل نماز پڑھ کر آیا تو لان کے مخصوص گوشے میں اپنے معمول کی ورزش میں مصروف ہو گیا۔ صبح آدھا گھنٹہ ورزش کرنا اس کی برسوں کی عادت تھی۔ فسطینہ ملک کھڑکی سے اسے دیکھتی ہوئی وہیں چلی آئی۔ اتنی صبح اٹھنے پر اس نے دل کو کیسے آمادہ کیا تھا یہ تو بس وہی جانتی تھی، مگر بات آن کی تھی اور وہ ہارنا نہیں چاہتی تھی، اس لیے اشمل ملک کو پٹانے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دے رہی تھی۔ ہیلو، گڈ مارننگ، اس نے خوشدلی سے کہا۔ اشمل نے حیرت سے اسے دیکھا۔ 12 بجے اٹھنے والی آج اتنی صبح نظر آ رہی تھی، وہ مقام حیرت تھا۔ صبح بخیر، وہ کہہ کر دوبارہ اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ فسطینہ کو سبکی کا احساس تو ہوا مگر دبا گئی۔ آپ روز صبح یہ روٹین کیسے جاری رکھ لیتے ہیں؟ مجھ سے تو یہ نہیں ہوتا۔ بات برائے بات تھی، عادت ہو جائے تو پھر مشکل نہیں ہوتی، وہ بھی سپاٹ انداز میں کہہ کر بیٹھا۔ 5 منٹ بعد اس نے اپنا ورزش کا پروگرام ملتوی کر لیا۔ ایکسکیوز می، میں ذرا فریش ہو لوں، وہ رسمی طور پر کہتا اوپر کی جانب بڑھ گیا اور وہ غصے سے مٹھیاں بھینچ کر رہ گئی۔ ناشتے کی میز پر آج خلاف معمول فسطینہ بھی سب کے ساتھ تھی۔ ڈیڈ، یہ آج سورج کدھر سے نکلا ہے؟ اشد نے مسکرا کر اسے چھیڑا۔
ڈیڈ پلیز سمجھا دیجیے بھائی کو، اس نے ظہیر ملک سے لاڈ سے کہا۔ بھائی ارشد مت تنگ کرو میری بیٹی کو۔ انہوں نے ارشد سے کہہ کر اسے ساتھ لگایا۔ اشمل خاموشی سے ناشتہ کرتا رہا۔ فسطینہ گاہے بگاہے اس پر ایک مہربان نظر ڈالتی جو اسے سخت الجھنے میں مبتلا کر رہی تھی۔ انکل، مسٹر زنگ آج ہم سے میٹنگ کرنا چاہ رہے ہیں، اشمل نے ناشتہ کرتے ہوئے ظہیر ملک سے مخاطب ہو کر کہا۔ دیٹس گڈ، پھر کب رکھیں ان سے میٹنگ؟ انہوں نے اسی سے مشورہ کیا۔ میرا خیال ہے 10 بجے کا ٹائم دے دیتے ہیں۔ جاپان کی ایک اور کمپنی بھی رابطہ کر رہی ہے، اب دیکھیں کون ہمیں اچھی کوالٹی کی مشینری اچھے پرائس دیتے ہیں۔ وہ خالص کاروباری انداز میں بولا۔ یہ تو ہے، دونوں پارٹیز سے الگ الگ میٹنگ کر لیتے ہیں، پھر جو آفر سوٹیبل ہوگی وہ قبول کر لیں گے۔ ظہیر ملک کو اس کی تجویز اچھی لگی تھی تو تائید کر بیٹھے۔ ڈیڈ، یہ پھر کس قسم کی مشینری منگوا رہے ہیں آپ؟ حاشر سرسری انداز سے بولا۔ بیٹا، ابھی جو نئی فیبرک کی فیکٹری لگائی ہے اس کے لیے مشینوں وغیرہ کا سوچ رہے تھے۔ ابھی تو فیکٹری بھی تعمیری مراحل میں ہے، اس لیے ہم اس دوران مشینری وغیرہ کا انتظام کرنا چاہتے ہیں تاکہ جیسے ہی فیکٹری مکمل ہو اس کا کام بھی شروع ہو جائے۔ انہوں نے تفصیل سے بیٹے کو بتایا۔ اوہ اچھا، اس نے سر ہلا دیا۔ فسطینہ سخت بور ہو رہی تھی۔ نائلہ بیگم ناشتے کے دوران اخبار کی طرف متوجہ رہیں۔ ناشتے کے بعد سب اپنے اپنے کاموں کی طرف نکل گئے۔ فسطینہ واپس کمرے میں آ کر دیر ہو گئی اور اتنی صبح اٹھنے پر خود کو کوسنے لگی۔ اشمل کمپیوٹر پر بزی تھا، اس کا موبائل مسلسل بج رہا تھا۔ اس نے سخت کوفت کے عالم میں موبائل کو دیکھا جو اس وقت اس کی پہنچ سے بہت دور تھا۔ لامحالہ اسے کام چھوڑ کر اٹھنا پڑا۔ موبائل اٹھایا، اسکرین پر گھر کا نمبر دیکھا تو اس نے فوراً اوکے کیا۔ ہیلو، ہیلو اشمی، کب سے فون کر رہی ہوں، ریسیو کیوں نہیں کر رہے؟ دوسری طرف فسطینہ تھی۔ اشمل اپنے سر پر ہاتھ پھیر کر رہ گیا۔ میں کام کر رہا تھا، اینی پرابلم؟ اس نے اپنے لہجے کو سخت بنانے سے روکا۔ ایکچولی میری گاڑی پرابلم کر رہی ہے، آپ کے پاس ٹائم ہو تو مجھے عائزہ کے گھر ڈراپ کر دیں؟ دوسری طرف جو فرمائش ہوئی اس نے اشمل کا خون کھولا دیا۔ محترمہ، میں یہاں کام کر رہا ہوں، اس نے سخت انداز میں کہہ کر فون بند کر دیا۔ یا اللہ، کس مصیبت سے پالا پڑ گیا ہے؟ وہ سر ہاتھوں پر گرائے ہوئے بولا۔ دوسری طرف فسطینہ مسکرا دی۔ اشمل ملک، اس چیلنج میں اب مجھے مزہ آ رہا ہے، وہ دل ہی دل میں بولی۔ اشمل کے دوست کی شادی تھی جس کی وجہ سے وہ رات بہت دیر سے آیا تھا۔ کوٹ کندھے پر ڈالے بڑے ڈھیلے ڈالے انداز میں اندر آتا وہ ٹھٹک کر رک گیا۔ فسطینہ ملک لاؤنج میں رکھے صوفے پر دراز ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ اسے دیکھا تو مسکراتی ہوئی اٹھ بیٹھی۔ بڑی دیر سے آ رہے ہیں، کہیں گئے تھے کیا؟ میرے دوست کی شادی تھی۔ کھانا تو یقیناً کھا لیا ہوگا آپ نے، چائے بنا دوں؟ بڑے دوستانہ انداز میں آفر دی۔ نو تھینکس، وہ اسمارٹ انداز میں کہتا اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ کچھ دیر بعد فسطینہ دودھ کا گلاس ٹرے میں رکھ کر لائی اور بنا دستک دیے اندر آ گئی۔ اشمل نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ ایک لمحے کو تو فسطینہ بھی سٹپٹا گئی۔ اشمل بنا شرٹ کے کھڑا تھا، شاید وہ شاور لینے جا رہا تھا۔ اس نے جلدی سے شرٹ اٹھا کر پہنی۔ آپ کو اس طرح آدھی رات کو میرے کمرے میں نہیں آنا چاہیے تھا۔ ناگواری اشمل کے ہر انداز میں عیاں تھی۔ وہ میں یہ دودھ دینے آئی تھی۔ اس نے گلاس سائڈ ٹیبل پر رکھا۔ تھینکس، اور پلیز میرے لیے زحمت مت کیا کیجیے، مجھے اچھا نہیں لگتا، اکھڑ انداز میں کہتا وہ باتھ روم میں بند ہو گیا۔ فسطینہ باتھ روم کے بند دروازے کو دیکھتی طنز سے مسکرا دی۔ نیلم کی بات پکی ہو گئی تھی۔ تینوں دوستیں عائزہ، فائزہ اور فسطینہ نیلم کے گھر جمع تھیں۔ گویا تو مسٹر وقاص عرف وکی کے حق میں فیصلہ ہو گیا، عائزہ نے شوخی سے کہا۔ نیلم نے تائید میں سر ہلایا۔ گویا تم شادی کر کے امریکہ چلی جاؤ گی؟ فائزہ نے بھی گفتگو میں حصہ لیا۔ امکان تو یہی ہے کیونکہ وکی کا بزنس وہیں سیٹ ہے اور ابھی اس کا یہاں سیٹل ہونے کا ارادہ نہیں ہے۔ اچھا ہے نا، یہاں کیا رکھا ہے؟ فسطینہ نے حقارت سے کہا۔ خیر، یوں تو نہ کہو، اپنا ملک اپنا ہوتا ہے، فورن جا کر آپ کتنی دولت کما لیں، اپنا اسٹینڈرڈ کتنا ہی ہائی کیوں نہ کر لیں، مگر رہیں گے تھرڈ سٹیزن۔ عائزہ نے فوراً اسے ٹوکا۔ ہاں فصیح، عائزہ ٹھیک کہہ رہی ہے، یہ انگریز قوم اپنے سوا کسی کو اہمیت نہیں دیتی۔
نیلم نے بھی عائزہ کی تائید کی۔ اوفو بھائی، یہ تم لوگ کیا بورنگ باتیں لے کر بیٹھ گئے ہو؟ فائزہ بور ہو کر انہیں ٹوک گئی، پھر فصیح کی طرف منہ کر کے کہا، فصیح تم بتاؤ، تم نے اشمل ملک کے دل تک رسائی حاصل کی یا ابھی تک معاملہ وہیں کا وہیں ہے؟ بہت جلد کامیابی میرے حصے میں آئے گی۔ خیر کب تک اشمل میرے حسن سے نظریں چرائے گا؟ وہ بھی ایک مرد ہے، اور مرد کتنا ہی زاہد و پارسا ہو، حسن سے نظریں نہیں چرا سکتا۔ جب حسن خود مہربان ہو تو مرد کو گھٹنے ٹیکنے میں وقت نہیں لگتا۔ بس کچھ انا پرست مرد ذرا وقت زیادہ لیتے ہیں۔ ابھی تو میں اسے صرف دانہ ڈال رہی ہوں، آہستہ آہستہ اسے ٹریک پر لاؤں گی۔ فصیح بڑے ادا سے بالوں کو جھٹکتے ہوئے بولی، انداز میں ایک خاص تفاخر اپنے حسن کا احساس بول رہا تھا۔ نیلم تعصب سے اسے دیکھ کر رہ گئی۔ ارے بھائی، خیال رکھنا کہیں اسے پٹاتے پٹاتے خود ہی نہ پٹ جاؤ۔ فائزہ طنزیہ بولی، بہت دیکھے ہیں ایسے۔ ابھی فستینہ ملک کا اسٹینڈرڈ اتنا لو نہیں ہوا کہ وہ اشمل ملک کو دل میں بسائے گی۔ اس نے حقارت سے کہا، چھوڑو یہ باتیں، ایک ہفتے بعد میری منگنی ہے، کچھ اس بارے میں بھی ڈیسائیڈ کر لو۔ نیلم نے باتوں کا رخ موڑا تو سب ہی کپڑوں جوتوں کی فکر میں لگ گئیں۔ فستینہ ملک نے کیا کیا نہ حربے آزمائے، مگر وہ اشمل کے دل تک رسائی نہ پا سکی۔ فستینہ کو اب لگ رہا تھا کہ وہ یہ چیلنج ہار جائے گی۔ اشمل ملک اسے ناقابل تسخیر لگنے لگا، تاہم ابھی وہ مکمل طور پر ہمت ہارنا نہیں چاہتی تھی۔ رات کو وہ پھر اشمل ملک کے کمرے تک آ پہنچی۔ ہلکی سی دستک دے کر اندر آئی تو اشمل ملک حسب معمول اپنے کمپیوٹر پر بزی تھا۔ اسے دیکھ کر ناگواری کی کئی شکنیں اس کے ماتھے پر پھیل گئیں، جسے فستینہ نے بڑے صبر سے برداشت کیا۔ ہیلو اشمی، کیا ہو رہا ہے؟ نہایت دوستانہ انداز میں پوچھتے ہوئے وہ اس کے قریب چلی آئی۔ اشمل کو اس کے بیہودہ حلیے سے کوفت ہونے لگی۔ کچھ نہیں، بس کچھ انفارمیشن چاہیے تھی، اس لیے نیٹ سرچ کر رہا ہوں۔ وہ اسپاٹ انداز میں کہتا اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ ہر وقت کام اور بس کام، کیا بوریت ہے یار، کچھ وقت اپنے آس پاس کے لوگوں کو بھی دے دینا چاہیے، آپ کی توجہ کے طالب ہیں وہ بھی۔ وہ ایک ادائے ناز سے بولی، پلیز فستینہ، مجھے صبح یہ ساری انفارمیشن انکل کو فراہم کرنی ہے، اس لیے پلیز آپ مجھے ڈسٹرب مت کریں۔ اس پر کوئی اثر ہوتا دکھائی نہ دے رہا تھا اور فستینہ کو اپنی ناکامی منہ چڑھاتی نظر آ رہی تھی۔ اشمل، آپ مجھ سے اتنا چڑھتے کیوں ہیں؟ میں آپ کی کزن ہوں اور آپ سے دوستی کرنا چاہتی ہوں، کیا ہم دوست نہیں بن سکتے؟ فستینہ نے بڑی آز سے پوچھا۔ نہیں، دو ٹوک جواب ملا۔ مگر کیوں اشمل؟ آخر کو کزنز میں دوستی تو ہوتی ہے نا؟ ہارنا تو فستینہ نے سیکھا ہی نہیں تھا۔ ہوتی ہوگی، مگر میں اس کا قائل نہیں ہوں، اور پلیز میں مزید بحث کے موڈ میں نہیں ہوں، آپ براہ کرم تشریف لے جائیں۔ وہ اپنے کام میں مصروف ہوتے ہوئے بڑے روکھے انداز میں بولا۔ بےعزتی کے احساس سے فستینہ کی کن پٹیاں سلگ اٹھیں۔ اوکے، سی یو اینڈ گڈ نائٹ۔ وہ بادلے ناخواستہ اٹھ گئی اور اشمل ملک نے شکر کا کلمہ پڑھا۔ یا اللہ، یہ کون سی بلا میری جان کو چمٹ گئی ہے، یہ تو لگتا ہے میری عزت کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ گئی ہے۔ آنٹی کو خبر ہوئی تو بیٹی کو تو الزام دیں گی نہیں، اور مجھے نکال باہر کرنے میں ایک منٹ نہیں لگائیں گی۔ یا اللہ میری مدد کر اور اس حسین بلا سے میری جان چھڑا۔ دل ہی دل میں اللہ سے دعا مانگنے لگا۔ طبیعت اتنی بد دل ہو گئی تھی کہ مزید کام اس سے نہیں ہو رہا تھا، لہٰذا کمپیوٹر شٹ ڈاؤن کر کے واش روم میں بند ہو گیا۔ شاید شاور لینے سے طبیعت سنبھل جائے۔ فستینہ اپنے کمرے میں غصے سے پیچ و تاب کھا رہی تھی۔ آج تک ایسا کبھی نہیں ہوا تھا کہ فستینہ کو کسی نے نظر انداز کیا ہو۔ اس نے کبھی کسی کو لفٹ نہیں دی تھی، اس کے باوجود کئی لڑکے اس کی توجہ کے طالب رہتے تھے، اور یہاں اشمل ملک پروں پر پانی نہیں پڑنے دے رہا تھا۔ اشمل ملک، اب تک میں تم سے ایک کزن کی حیثیت سے ملتی رہی ہوں، اب خود کو تمہاری سجن بنا کر پیش آؤں گی، پھر دیکھتی ہوں تم دامن بچا سکتے ہو یا نہیں، اب کے فل اینڈ فائنل گیم کھیلوں گی۔ وہ دل ہی دل میں منصوبے بناتی نیند میں ڈوب گئی۔ اشمل ملک، آپ ہیں ہی اتنے بے نیاز، یہ بنتے ہیں؟ فستینہ آج پھر اس کے روبرو بڑے دھڑلے سے پوچھ رہی تھی۔ کیا مطلب؟ وہ بے تحاشا حیران ہوا۔ میں روزانہ آپ کے پاس آتی ہوں، آپ سے باتیں کرنے کی کوشش کرتی ہوں، اور آپ ہیں کہ مجھے اگنور کیے اس فضول سی مشین پر مصروف ہو جاتے ہیں۔ اس نے کمپیوٹر کی طرف اشارہ کیا۔
سچ اشمل، کبھی کبھی تو میں اس بے جان سی مشین سے سخت جیلسی محسوس کرنے لگتی ہوں۔ یہ بھی مجھ سے اچھا ہے، اسے کم سے کم آپ کی توجہ تو حاصل ہے، جبکہ میں جیتی جاگتی انسان آپ کی ایک نظر کی بھی حقدار نہیں۔ بڑے چھان پھٹک کر ڈائیلاگ یاد کیے تھے۔ دیکھیے فسینہ، ہر انسان کا ایک مقصد ہوتا ہے۔ کچھ لوگ اپنا مقصد بھول کر ادھر ادھر کے کاموں میں وقت ضائع کر دیتے ہیں اور پچھتاتے ہیں، اور کچھ اپنے مقصد کو پانے کے لیے محنت کرتے ہیں اور پھر اپنا مقصد حاصل کرتے ہیں۔ میرا شمار بھی ان دوسرے لوگوں میں ہوتا ہے۔ میری زندگی میں کسی فضول کام کی کوئی جگہ نہیں۔ میرے سامنے ایک واضح مقصد ہے، اور وہ یہ ہے کہ میں محنت کروں اور اپنا اور اپنے انکل کا نام روشن کروں، جن کے مجھ پر بے تحاشا احسانات ہیں، اور میں ان کے اعتماد کو کبھی ٹھیس پہنچانا نہیں چاہتا، صورت چاہے کوئی بھی ہو۔ اس کا اتنا واضح اشارہ اس کو سلگا گیا۔ ہاں تو صحیح ہے، آپ ان کے اعتبار و اعتماد پر ہمیشہ پورے اترے، وہ آپ پر فخر کرتے ہیں، اور میں اس فخر کو ہمیشہ قائم رکھنا چاہتا ہوں۔ تبھی چاہتا ہوں کہ آپ یوں آدھی آدھی رات کو میرے کمرے میں نہ آیا کریں۔ اس نے دو ٹوک اور واضح انداز میں منع کیا۔ مگر میں کیا کروں، دن کو آپ ہوتے ہی کہاں ہیں، مجبوراً مجھے اس وقت آپ کے پاس آنا پڑتا ہے، اور اس پر بھی آپ کے مزاج ملتے ہی نہیں ہیں۔ اس نے یوں لاڈ بھرے انداز میں کہا گویا اشمل اس کے انتظار میں مرا جا رہا تھا۔ لیکن ضرورت بھی کیا ہے آخر، کسی بھی وقت میرے کمرے میں آنے کی؟ وہ جھنجھلا گیا۔ اس سلسلے میں خود کو مجبور پاتی ہوں۔ وہ سر جھٹکا کر کہہ گئی۔ کیا مطلب؟ وہ حیران ہوا۔ میرا دل آپ کو دیکھنے کی ضد کرتا ہے، بتائیے میں اسے کیسے بہلاؤں؟ وہ سخت بے بس نظر آ رہی تھی، اور اشمل ملک ساکت ہی تو رہ گیا۔ اپنے دل کو سمجھائیے فسطینہ بی بی، یہ جب قابو سے باہر ہوتا ہے تو اچھے اچھوں کو ذلت سے دوچار کرتا ہے۔ آپ کو یہاں کچھ نہیں ملے گا، لہٰذا جائیے، اپنے آپ کو خوار مت کیجیے۔ وہ کٹھور پن سے بولا۔ فسطینہ دانت پیس کر رہ گئی۔ مگر کیوں اشمل، کیا کمی ہے مجھ میں؟ آپ نے شاید مجھے غور سے دیکھا نہیں۔ وہ اچانک اس کے ہاتھ پکڑتے ہوئے بولی۔ اشمل نے کرنٹ کھا کر اپنے ہاتھ فوراً چھڑائے۔ پلیز فسطینہ، اپنے مقام سے اتنا مت گریں کہ مجھے آپ سے کراہیت محسوس ہونے لگے۔ اشمل خود پر ضبط کرتے ہوئے بولا، ورنہ دل تو چاہ رہا تھا کہ کھینچ کر تھپڑ دے مارے۔ ہم آپس میں کزن ہیں اشمل، ایک ساتھ بڑے ہوئے ہیں، چاہنے لگی ہوں میں آپ کو۔ پلیز اشمل، میرے دل کا کچھ خیال تو کریں۔ فسطینہ گڑگڑائی۔ سوری، میں آپ سے کہہ چکا ہوں کہ اپنے دل کو سمجھا لیجیے، آپ میرا آئیڈیل نہیں ہیں۔ وہ سنگ دلی سے بولا۔ کیا ہے آپ کا آئیڈیل؟ بتائیے، میں خود کو آپ کے آئیڈیل میں ڈھالوں گی۔ وہ تڑپ کر بولی۔ آپ نے کبھی خود کو دیکھا ہے فسطینہ بی بی؟ مجھے تو شرم آتی ہے آپ کو دیکھ کر، اگر کبھی غور سے خود کو دیکھیں تو شرم سے ہی مر جائیں۔ میرا آئیڈیل ایک باحیا مشرقی لڑکی ہے، جس نے خود ساری زندگی غیر عورت کو آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا۔ میں خود کو اپنے شریک سفر کی امانت سمجھتا ہوں، اور اپنی بیوی میں بھی ایسی صفات دیکھنے کا متمنی ہوں۔ ایسی لڑکی جو آدھی آدھی رات کو بنا کسی رشتے کے ایک نامحرم کے کمرے میں آتی ہو اور اس سے محبت کا اظہار کرتی ہو، ایسی لڑکی کو میں اپنی زندگی میں کیسے شامل کر سکتا ہوں؟ وہ استہزائیہ انداز میں بولا، اور فسطینہ ساکت رہ گئی۔ اس کی باتیں سن کر اتنا زہر بھرا تھا اس کے دل میں فسطینہ کے لیے۔ آپ پچھتائیں گے اشمل، اس کے کمرے سے نکلتے ہوئے بولی۔ اشمل طنزیہ مسکرا دیا۔ اپنے کمرے میں آ کر وہ زخمی ناگن بنی ہوئی تھی۔ اشمل کی گفتگو اور حقارت آمیز انداز اسے دہکائے دے رہا تھا۔ بہت اونچی شے سمجھتے ہو نا خود کو، تمہیں اپنے مقام سے نہ گرایا تو فسطینہ نام نہیں۔ بڑا ناز ہے تمہیں کہ تمہارے انکل تم پر بہت مان اور بھروسہ رکھتے ہیں۔ تمہیں انہی کی نگاہ میں ذلیل کروں گی، نہ تمہیں بے عزت کر کے اس گھر سے نکالا تو دیکھنا، اب اپنی عزت کی زندگی کے چند گنے چنے دن شمار کر لو، بس اس کے بعد تمہیں بہت بڑی ذلت سے دوچار ہونا ہوگا۔ فسطینہ غصے سے پیچ و تاب کھا رہی تھی۔ اگلے ہی دن فسطینہ کو موقع مل گیا کہ وہ اشمل کے خلاف منصوبے کو عملی جامہ پہنائے۔ فسطینہ اشمل کے کمرے میں آئی تو اشمل کمرے میں نہیں تھا، شاید واش روم میں تھا۔ وہ اس کے مخصوص ٹیبل کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی۔ ٹیبل پر اشمل کی رسٹ واچ اور موبائل پڑا تھا۔ اچانک ایک شیطانی سوچ اس کے دماغ میں آئی۔ اس نے اشمل کے موبائل سے اپنے موبائل پر رنگ کی اور پھر اپنے موبائل سے کال ریسیو کر لی۔ تقریباً 3 منٹ بعد کال ڈراپ کر دی، پھر اشمل کا موبائل ٹیبل پر رکھ کر وہاں سے ہٹ گئی اور اس کے بیڈ پر آ بیٹھی۔
اشمل تولیے سے سر رگڑتا ہوا باہر نکلا تو اسے کمرے میں دیکھ کر شدید ناگواری کی لکیریں اس کے ماتھے پر ابھر آئیں۔ اس نے جلدی سے تولیہ اپنے گرد لپیٹا۔ وہ اس وقت صرف شلوار پہنے ہوئے تھا۔ فسطینہ نائٹی میں تھی جس سے اس کے جسم کا ہر عضو نمایاں ہو رہا تھا۔ اشمل کا جی چاہا اس پر تیل ڈال کر آگ لگا دے۔ آخر یہ لڑکی اس سے چاہتی کیا ہے؟ فسطینہ، میرے صبر کا امتحان مت لو اور یہاں سے چلی جاؤ پلیز، وہ سخت لہجے میں بولا۔ اشمل پلیز، میں آپ سے پیار کرتی ہوں، یوں مجھے دھتکارے مت، وہ بے بسی سے بولی۔ یہ پیار نہیں، تمہاری نفس کی سرکشی ہے جو تمہیں اکسا رہی ہے۔ تم تو شاید گناہ و ثواب کے چکر میں سے آزاد ہو، مگر میرا ضمیر ابھی زندہ ہے۔ میں اپنے ہی انکل کے گھر نقب نہیں لگا سکتا۔ چلی جاؤ اس سے پہلے کہ میں انکل کو سب کچھ بتا دوں، وہ منہ پھیر کر سخت لہجے میں بولا۔ نہیں جاؤں گی، میں ہرگز نہیں جاؤں گی۔ آپ میری بات جب تک نہیں مانیں گے میں یہاں سے بالکل بھی نہیں جاؤں گی، اس نے دانستہ آواز اونچی کر لی۔ آہستہ بولو فسطینہ، پلیز، کیوں میری عزت کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑی ہوئی ہو؟ مجھے نہیں پتا، میں کچھ نہیں جانتی، وہ روتے ہوئے بولی۔ آواز ہنوز تیز تھی۔ اشمل گھبرا گیا۔ تم یوں نہیں مانو گی، میرے کمرے سے باہر نکلو، پھر چاہے پورے شہر میں تماشا لگاتی پھرو میری بلا سے۔ اشمل نے اسے ہاتھ سے پکڑ کر دروازے کی طرف دھکیلنا چاہا۔ فسطینہ اس کے بازوؤں میں مچل گئی۔ اسی وقت دروازہ کھلا اور ظہیر ملک اور نائلہ ظہیر اندر آ گئے۔ ظہیر ملک کی آنکھیں تو دکھ اور صدمے سے پھٹی رہ گئیں، جس طرح فسطینہ اس کے بازوؤں میں تھی اور وہ خود بغیر قمیص کے کھڑا تھا۔ ساری سچویشن ہی اس کے خلاف تھی۔ فسطینہ نے ماں باپ کو دیکھا تو ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر رو پڑی۔ نائلہ غضبناک ہو کر اس پر پل پڑی۔ نمک حرام، بے شرم، بے غیرت انسان، ہمارے احسانات کا یہ صلہ دیا ہے، ہمیں ہی رسوا کرنے پر تل گیا ہے۔ اشمل تو دکھ کی زیادتی سے چپ سا ہو گیا۔ ظہیر ملک بھی گنگ سے کھڑے تھے۔ ان کے اعتبار کا خون ہوا تھا اور یہ سب ان کے برداشت سے باہر تھا۔ یہ سب کیا ہے؟ ان کی آواز کسی گہری کھائی سے آتی ہوئی محسوس ہوئی۔ شور کی آواز سن کر اشرد اور حاشر بھی دوڑتے ہوئے آئے تھے اور اب حیران و پریشان کھڑے صورتحال سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ موم، اس نے مجھے فون کر کے اپنے کمرے میں بلایا تھا اور جب میں آئی تو یہ… فسطینہ نے بات ادھوری چھوڑ دی، مگر اس کی ادھوری بات نے بھی سب کو مشتعل کر دیا۔ یہ سب جھوٹ ہے انکل، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، اشمل کے منہ سے بامشکل نکلا۔ یہ دیکھیے میرے موبائل میں اس کی ریسیو کال، آپ ان کا موبائل چیک کریں، میرا نمبر ڈائلنگ میں ہوگا اگر اس نے ڈیلیٹ نہ کیا ہو تو۔ حاشر نے فوراً اس کا موبائل چیک کیا اور فسطینہ کی بات کی تصدیق ہو گئی۔ مگر تم آئیں کیوں اس ذلیل کمینے کے کمرے میں؟ نائلہ نے فسطینہ کو ایک تھپڑ حسید کرتے ہوئے کہا۔ میں روز آتی ہوں اس کے کمرے میں، ہم لوگ روزانہ ڈھیروں باتیں کرتے ہیں۔ اس نے مجھ سے کہا کہ میں انکل سے بات کروں گا تمہاری شادی کے بارے میں۔ مجھے کیا پتا تھا یہ مجھے چیٹ کرے گا، میں اس کی باتوں میں آ گئی۔ موم، آئی ایم سوری، وہ رونے لگی اور اشمل اس دروغ گوئی پر ہک دک کھڑا تھا۔ میں جان سے مار دوں گا اس ذلیل شخص کو، اور ساتھ میں تمہیں بھی۔ تم نہ آتی اس کے کمرے میں تو اس کی اتنی جرأت بھی نہ ہوتی۔ اشرد خون رنگ آنکھوں سے اس پہ پل پڑنے کو تھا کہ ظہیر ملک نے اسے پکڑ لیا۔ خود کو سنبھالو اشرد، یہ ہماری عزت کا معاملہ ہے۔ ان دونوں کو مار کر اگر ہماری عزت بچ جاتی ہے تو یہ نیک کام میں خود کرتا، مگر نہیں، ان کی موت ہمیں مزید ذلت کے گڑھوں میں دھکیل دے گی۔ ابھی جو بات گھر کے افراد کے بیچ میں ہے، کل وہ زبان زد عام ہوگی اور پھر ہم معاشرے میں کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہیں گے۔ بات تو ظہیر ملک کی سچی تھی۔ اشرد اور حاشر بھی کچھ ٹھنڈے پڑ گئے۔ اشمل شرمندگی سے سر نہیں اٹھا پا رہا تھا۔ نائلہ بیگم دونوں کو کوسنے کے بعد اب رو رہی تھیں۔ پھر آپ ہی بتائیے ڈیڈ، ان دونوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے؟ حاشر بھی کھولتے ہوئے لہجے میں بولا۔ تم کل ہی ان دونوں کے نکاح کا بندوبست کرو، اور اس طریقے سے کہ کسی کو حالات کے خراب ہونے کا شک نہ ہو۔ اس کے بعد یہ دونوں ہمارے لیے مر جائیں گے، اور تم اشمل، اگر تم میں ذرا سی بھی حیا باقی ہے تو میرے اس فیصلے کی لاج رکھ کر مجھے مزید شرمندگی سے بچا لینا۔ ظہیر ملک زہر خند لہجے میں کہتے نکلتے چلے گئے۔ ان کے اس فیصلے نے فسطینہ کو بھی ہوش کی دنیا میں لا کھڑا کیا۔ یہ ڈیڈ نے کیسا فیصلہ سنایا ہے؟ میرے اللہ، میں نے اس قسم کی سچویشن کا تو سوچا ہی نہیں تھا۔ وہ رونا دھونا بھول گئی تھی۔ چلو بے شرم، جاؤ اپنے کمرے میں۔ نائلہ نے فسطینہ کو باہر دھکیلا اور اشمل پر ایک زہر بری نظر ڈالی جو خود اس کایا پلٹ پر حیران و ششدر تھا۔ سب سے بڑا دکھ تو انکل کی نظروں میں ذلیل ہونے کا تھا، اور سب سے بڑا صدمہ فسطینہ سے شادی کا تھا۔ وہ اس لڑکی کو ساری زندگی برداشت کر لے گا، یہ تو وہ خود بھی نہیں جانتا تھا۔
یوں ایک اداس سی شام میں اشمل ملک کا نکاح فسطینہ ملک سے ہو گیا۔ ظہیر ملک نے اپنے تمام کاروباری دوستوں کو مدعو کیا تھا۔ اشمل ملک بے جان بت کی طرح ان کے اشاروں پر چلتا رہا۔ نکاح نامے پر سائن کر کے اسے یوں لگا اس نے خود اپنی موت کے پروانے پر دستخط کر دیے ہوں۔ دوسری طرف حالات تو فسطینہ کے بھی ابتر تھے۔ حالات اس قسم کا سنگین موڑ اختیار کر لیں گے اس کا تو تصور بھی نہیں کیا تھا اس نے۔ وہ تو خود اپنے ہی جال میں پھنس گئی تھی۔ ٹھیک کہا ہے کسی نے، جو دوسروں کے لیے گڑھا کھودتا ہے خود اس میں جا گرتا ہے۔ نکاح کی رسم کے بعد کھانا سرو کیا گیا۔ کھانا کھانے کے بعد زیادہ تر احباب اجازت لینے لگے۔ سب کا خیال تھا کہ چونکہ اشمل ان کے ساتھ رہتا ہے تو رخصتی کی تقریب تو ہوگی نہیں۔ یوں سب مہمان ایک ایک کر کے رخصت ہونے لگے۔ مہمانوں کی موجودگی تک ظہیر ملک، نائلہ ظہیر، ارشد اور حاشر خوش اخلاقی کا مظاہرہ کرتے رہے اور ہر ایک سے ہنس کر ملتے رہے۔ جب سب مہمان چلے گئے تو ظہیر ملک اشمل کی طرف مڑے۔ آج سے تم دونوں کا اس گھر سے ہر رشتہ ختم ہے۔ یہاں بھول کر بھی قدم مت رکھنا۔ اگر اپنی عزت کا پاس نہ ہوتا تو نہ جانے کیا کرتا۔ جاؤ اور اب میری نظروں سے دور ہو جاؤ۔ فسطینہ کے حصے کی رقم تمہارے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہو جائے گی۔ چاہو تو اس سے کوئی کاروبار شروع کر لو۔ اس کے علاوہ نئی گارمنٹ فیکٹری جو میں نے فسطینہ کے نام سے خریدی تھی وہ اب بھی اس کے نام پہ ہے۔ چاہو تو اس کا چارج سنبھال لو۔ باقی مجھ سے اور میرے کاروبار سے تمہارا کوئی لینا دینا نہیں ہوگا۔ ظہیر ملک کا لہجہ آگ اگل رہا تھا۔ مجھے آپ کا اعتبار چاہیے تھا انکل۔ جب آپ نے وہ ہی نہیں دیا تو میں دھن دولت کا کیا کروں گا؟ میں فسطینہ کی کسی چیز کو ہاتھ لگانے سے بھوکا مرنا بہتر کروں گا۔ حالات سارے میرے خلاف سہی مگر میں بے گناہ ہوں، یہ میرا اللہ جانتا ہے۔ میں اسے اس کی طرف سے آزمائش سمجھ کر قبول کروں گا۔ وقت ہی شاید کبھی میری بے گناہی ثابت کر دے۔ میں فسطینہ کے ساتھ کوئی رشتہ بنانے سے مرنا بہتر تصور کرتا ہوں، مگر میری قسمت کہ میں اسے بیوی بنا کر لے کے جا رہا ہوں۔ مگر یہ تب تک میری بیوی رہے گی جب تک میری بے گناہی ثابت نہیں ہو جاتی۔ جس دن آپ کو میری بے گناہی کا اعتبار آ گیا میں اسے آپ کے در پر چھوڑ جاؤں گا۔ وہ مضبوط اور سنگین لہجے میں کہتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ فسطینہ کو بھی مانے جانے کا اشارہ کیا۔ اپنی نادانی کے ہاتھوں آج اس نے اپنے پیاروں کا پیار کھو دیا تھا۔ وقت رخصت کسی نے بھی اسے گلے نہیں لگایا تھا۔ وہ سر جھکائے باہر نکلی۔ اشمل نے ایک ٹیکسی کو اشارہ کیا۔ دونوں اس میں بیٹھ کر نامعلوم منزل کی طرف روانہ ہو گئے۔ لیکن نہیں، یہ منزل صرف فسطینہ کے لیے نامعلوم تھی۔ اشمل نے ٹیکسی ڈرائیور کو ایڈریس دیا اور سیٹ سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ تقریباً آدھا گھنٹے بعد وہ ایک پوش ایریا میں داخل ہو گئے۔ اشمل نے گاڑی ایک فلیٹ کے سامنے روکوائی۔ نیچے اتر کر ٹیکسی ڈرائیور کو کرایہ دیا اور آگے چل پڑا۔ فسطینہ کی طرف دیکھنے کی زحمت اس نے نہیں کی تھی۔ وہ سر جھکائے اس کے پیچھے پیچھے چلی آئی۔ اندر داخل ہو کر وہ چند ثانیے کو لاؤنج نما کمرے کے بیچوں بیچ کھڑا رہا، پھر غضبناک انداز سے اس کی طرف مڑا۔ جی چاہتا ہے کہ گلا دبا کر ختم کر دوں تمہیں، مگر نہیں، میں تمہیں اتنی آسان موت مرنے نہیں دوں گا۔ میں تو تمہیں پل پل ماروں گا۔ تم نے میری زندگی جہنم بنائی ہے اور اب تا حیات تمہیں اسی ہی جہنم میں جلنا ہوگا۔ میرا کیا ہے، میں مرد ہوں، باہر ہزار راستے نجات کے تلاش کر لوں گا، مگر تم اس زندان میں تا حیات بند رہو گی۔ وہ پھنکارتے ہوئے بولا، ایک بات اور یاد رکھنا، یہ فلیٹ ہرگز تمہارے باپ کی دی ہوئی خیرات نہیں ہے۔ یہ میں نے بہت پہلے اپنے آبائی گھر بیچ کر خریدا تھا۔ معلوم نہیں تھا کہ میں اس میں تم جیسی لڑکی کو بساؤں گا، مگر نہیں، میں تمہیں بساؤں گا تو کبھی نہیں، تم ساری زندگی اپنی نادانیوں کا یہی ماتم کرنا۔ اس کے زہر خون لہجے نے فسطینہ کو لرزا دیا۔ ایک غلطی کی اتنی بڑی سزا ملے گی، یہ تو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ اب نوابوں کی طرح کھڑی کیا کر رہی ہو؟ یہ تمہارے باپ کا گھر نہیں جہاں نوکروں کی فوج ہو جو تمہارے ایک اشارے پر حاضر ہو۔ یہاں ہر کام تمہیں خود کرنا پڑے گا، کپڑے دھونے سے لے کر صفائی تک، اور ساتھ ہی ناشتہ اور 2 وقت کا کھانا بھی خود پکانا ہوگا۔ یہ یاد رہے کہ میں معمولی سی بھی کوتاہی برداشت نہیں کروں گا۔ دھمکی آمیز انداز میں کہتا وہ ایک کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ شاید یہ اس کا بیڈ روم تھا۔ فسطینہ کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے۔ وہ وہیں کھڑی رہ گئی۔ کچھ دیر بعد اشمل خوشبوؤں میں بسا اپنے کمرے سے نکلا۔ فسطینہ ابھی تک وہیں کارپیٹ پر بیٹھی تھی۔ وہ اس پر نگاہ غلط ڈالے بغیر نکلتا چلا گیا۔ باہر سے لاک لگانے کی آواز آئی تو فسطینہ حیران ہو گئی۔ کیا واقعی مجھے زندگی کے باقی دن اسی انداز میں قید خانے میں رہ کر گزارنے ہوں گے؟ اسے حالات کی سنگینی کا احساس شدت سے ہونے لگا۔ اسے اب احساس ہونے لگا کہ وہ نادانی میں اپنے پیروں پر کلہاڑی مار چکی ہے۔ اس نے اشمل کی زندگی کو جو مذاق بنایا تھا،
سو بنایا، مگر خود کی زندگی بھی ایک بھیانک مذاق بن گئی تھی۔ وہ وہیں کارپٹ پر بیٹھی سوچے جا رہی تھی۔ اشمل تب کا گیا اب تک لوٹا نہیں تھا۔ فسطینہ کو اس بند فلیٹ میں خوف سا محسوس ہونے لگا۔ کب ایسی سچویشن سے پالا پڑا تھا، کب زمانے کے سرد و گرم سے آشنائی ہوئی تھی، ہمیشہ محبتوں کی چھاؤں میں اور آسائشوں کی گود میں پلی بڑھی تھی، اور اب اپنی بے وقوفیوں کی وجہ سے اچانک ایک ایسے لگ تک صحرا میں کھڑی ہوئی تھی جہاں دور دور تک کسی نخلستان کا پتہ نہیں تھا۔ اسے شاید اپنی بقیہ ساری زندگی کسی عذاب کی صورت اس فلیٹ میں گزارنی تھی۔ رات 1 بجے کے قریب اشمل واپس آیا تھا اور حسب معمول اسے نظر انداز کرتا اپنے کمرے میں چلا آیا۔ وہ وہیں بیٹھی رہ گئی۔ کچھ ہی لمحوں بعد وہ باہر آیا اور اس کے قریب آ کر چند لمحے اسے گھورتا رہا، پھر گھرراتے ہوئے بولا، صبح 5 بجے بیڈ ٹی لیتا ہوں اور ناشتہ پورے 7 بجے کرتا ہوں۔ 1 منٹ بھی لیٹ ہو جائے تو میں برداشت نہیں کرتا۔ ناشتے میں آملیٹ اور پراٹھا کھاتا ہوں، چائے زیادہ دودھ پتی والی۔ کسی چیز میں کمی بیشی برداشت کرنے کی عادت مجھ میں ختم ہو چکی ہے، یہ ضرور یاد رکھنا۔ آخر میں تنبیہی انداز اختیار کرتا ہوا مڑا، پھر کچھ یاد آنے پر پلٹا، یہ سامنے والا تمہارا کمرہ ہے۔ مزید ایک لفظ بولے بغیر چلا گیا۔ فسطینہ کو پریشانی میں مبتلا کر گیا۔ اس نے آج تک انڈا ابالا نہ تھا اور آملیٹ اور چائے بھی کبھی نہیں بنائی تھی، اور پراٹھا تو بہت دور کی بات تھی۔ اس کے تو صحیح معنوں میں ہاتھوں کے طوطے اب اڑے تھے۔ اپنی بے بسی کا صحیح احساس اب ہوا تھا۔ اشمل کے ساتھ اس نے جو کیا تھا اس کے بعد اس سے ہر حد کی توقع کی جا سکتی تھی۔ وہ مرے مرے قدموں سے سامنے والے کمرے کی جانب بڑھی۔ اندر آ کر اسے حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ وہ ایک چھوٹا سا کمرہ تھا، جس میں ایک بان کی چارپائی، ایک تکیہ اور ایک بوسیدہ کمبل پڑا تھا۔ بان کی چارپائی، ایک تکیہ اور بوسیدہ کمبل پڑا تھا، رضائی کے نام پر کچھ نہیں تھا۔ فسطینہ کی نازک طبیعت پر ایک بھاری بوجھ آ گرا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی آئی اور اس چارپائی پر ٹک گئی۔ کچھ کہنے کی پوزیشن میں تو یوں بھی نہیں تھی۔ سارا غرور، سارا تنتنا تو باپ کی دہلیز پر چھوڑ آئی تھی، اور اب یہاں مکمل اس شخص کے اختیار میں تھی جو اس سے بھی بدتر سلوک کرتا تو رد تھا۔ وہ چارپائی پر لیٹ گئی۔ اس کی سختی پر اس کا نازک بدن احتجاج کر رہا تھا، مگر وہ منہ سر لپیٹے پڑی رہی۔ سرہانے ایک چھوٹی ٹیبل پر ایک ٹائم پیس رکھا تھا۔ اس نے الارم سیٹ کیا اور آنکھیں موند لیں۔ اس کا سیل فون بھی اشمل نے لے کر آف کر کے اپنے پاس رکھ لیا تھا۔ پھر کب اس کی آنکھ لگی اسے خبر نہ ہوئی۔ سچ ہے کہ نیند تو سولی پر بھی آ جاتی ہے۔ الارم کی آواز پر وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ بامشکل آنکھیں کھول کر اس نے ماحول سے مانوس ہونا چاہا۔ چارپائی کے بان کی سختی نے اس کے وجود میں دکھن ڈال دی تھی۔ وہ کچھ لمحے غائب دماغی کی کیفیت میں بیٹھی رہی۔ پھر اشمل کی آواز کی بازگشت اس کے کان میں گونجی تو وہ چونک کر اٹھی اور جلدی سے واش روم کی طرف بڑھی۔ منہ پر پانی کے چھپاکے مار کر وہ کچن میں چلی آئی اور اس نے اندازے سے دودھ پتی اور چینی مکس کی اور چولہے پر رکھ دی۔ 5 منٹ میں چائے تیار تھی۔ اس نے چائے کی پیالی ٹرے میں رکھی اور ٹرے اٹھا کر اشمل کے کمرے کی طرف آئی۔ دروازہ ہولے سے نوک کیا۔ یس، اس کی بھاری آواز گونجی۔ وہ سر جھکائے اندر آئی اور ٹرے لا کر اس کے بیڈ کی سائڈ ٹیبل پر رکھ دی۔ نظریں جھکائے ہی اس نے کمرے کا جائزہ لے ڈالا۔ بلا شبہ وہ ایک شاندار کمرہ تھا۔ اشمل نے چائے کا گھونٹ بھرا تو برا سا منہ بنا کر رکھ دیا۔ یہ چائے بنائی ہے؟ وہ گھرایا۔ فسطینہ کا رنگ زرد ہو گیا۔ میں نے کبھی چائے نہیں بنائی، وہ منمنائی۔ اشمل اسے گھورے گیا۔ جو کام تم نے نہیں کیے تھے اب وہ کرنا سیکھ لو۔ یہ زندگی تمہاری خود کی پسند کردہ ہے۔ میں چند دن تو برداشت کر لوں گا، مگر زیادہ وقت نہیں دوں گا، وہ سخت انداز میں بولا اور گھونٹ گھونٹ چائے پینے لگا۔ کپ خالی کر کے ٹرے پر رکھا۔ فسطینہ نے کپ اٹھا کر ٹرے میں رکھا اور لا کر کچن میں رکھ دیا۔ اب کچن میں کھڑی سوچ رہی تھی کہ ناشتہ کیسے تیار کرے۔ پراٹھوں کے لیے آٹا گوندھنا تھا اور یہ اس کے لیے مشکل ترین کام تھا۔ اس نے رات میں آٹا نکالا اور پھر آٹا گوندھنے کی کوشش کرنے لگی۔ تھوڑا تھوڑا پانی آٹے میں ڈالتی جاتی، سارا آٹا اس کے ہاتھوں میں جا پھنسا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کرے۔ بامشکل تمام اس نے ہاتھوں کو آگے سے صاف کیا، پھر آٹے کو یوں ہی پرات میں چھوڑ دیا۔ اب وہ آملیٹ کے بارے میں سوچنے لگی کہ کیا کرے۔ پھر اندازے سے پیاز اور ٹماٹر چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کاٹے اور پھر انڈا ملا کر امیزے کو پھینٹا۔ 6:30 بجے اس نے چولہا جلا کر پہلے چائے بنائی۔ 1 کپ دودھ اور آدھا کپ پانی ملا کر چولہے پر رکھا اور اس میں پتی اور چینی بھی ڈال دی۔ جب چائے بن گئی تو فلاسک میں نکال کر رکھ دی۔ چائے کی حد تک تو کام آسان تھا، مگر بڑا مسئلہ پراٹھوں کا تھا۔ اس نے توا رکھ کر
آٹے کی طرف دیکھا جو رات میں گٹھلیوں کی صورت میں عجیب و غریب شکل میں پڑا تھا۔ اس نے آٹا لے کر گول گول گھمایا اور پھر اسے بیلن سے بیلنے لگی۔ جب اس سے روٹی بنا کر توے پر ڈالی تو وہ سب کچھ تو ہو سکتی تھی مگر روٹی نہیں۔ اسی وقت اشمل بھی کچن کے دروازے پر آ کھڑا ہوا۔ یہ کیا شاہکار بنایا ہے؟ وہ تقریباً دوڑا۔ پسینہ کی سیٹی گم ہوگی۔ یہ پراٹھا ہے، وہ ہکلائی۔ اچھا، پراٹھا اس قسم کا ہوتا ہے؟ وہ تمسکرانہ بولا۔ اینی وے، میں اس قسم کا ناشتہ کرنے کا عادی نہیں ہوں۔ یہ ناشتہ تم خود کرو، میں باہر سے کر لوں گا۔ وہ طنز کے تیر برسا کر چلا گیا۔ فسطینہ بے بسی کے عالم میں کھڑی رہ گئی۔ پھر اس نے روٹی کچی ہی توے سے اتار لی اور فلاسک سے کپ میں چائے نکال کر پینے لگی۔ آہستہ آہستہ فسطینہ ہر کام سیکھنے لگی تھی مگر اشمل اس کی تضحیک کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہ دیتا۔ کم سے کم چائے تو اس نے بہت اچھی بنانی سیکھ لی مگر اشمل اس میں بھی سو باتیں سنا جاتا۔ حسینہ چپ چاپ سننے پر مجبور تھی۔ یہاں وہ اس کے مکمل رحم و کرم پر تھی مگر اس کی خطا اتنی بڑی تھی کہ وہ اسے معاف کرنے پر تیار نہ تھا۔ اس کی کسی ضرورت کا اشمل کو خیال تک نہ آیا تھا۔ وہ کیا کھاتی ہے، کیا پہنتی ہے، اس سے اشمل کا کوئی غرض نہیں تھی۔ وہ تو دن رات بے عزتی کے احساس سے سلگتا رہتا تھا۔ فسطینہ کی زندگی میں کوئی آسانی آئے یہ تو وہ خواب میں بھی نہیں چاہتا تھا، سو اسے ستانے کو نت نئے طریقے سوچتا رہتا تھا۔ اشمل تیار ہو کر کہیں جا رہا تھا۔ فسطینہ نے جھجک کر آواز دی، اشمل! وہ رک گیا اور سخت نظروں سے اسے دیکھا۔ ایک بات یاد رکھو، میرا نام مت لیا کرو، مجھے اپنا نام گالی کی طرح لگتا ہے۔ اب بولو، کیوں روکا ہے؟ وہ لفظ میں زہر ڈبو کر بول رہا تھا۔ آپ مارکیٹ سے میرے لیے کھانے پکانے کی کتاب لے آئیں گے؟ وہ سر جھکا کر بولی۔ اشمل کچھ کہے بغیر نکل گیا۔ وہ گہری سانس لے کر کچن کی طرف آگئی۔ پہلے 2-4 برتن جو گندے تھے وہ دھوئے، پھر شیلف صاف کی اور پھر کچن کی صفائی کی۔ کچن کی صفائی سے فارغ ہو کر وہ اشمل کے بیڈ روم میں گئی۔ خوبصورت اور نفاست سے سجا بیڈ روم جو دیکھنے میں ہی اچھا لگتا تھا۔ خوبصورت کلر اسکیم اور عمدہ اور نفیس فرنیچر مالک کی ذوق کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ اس نے بیڈ پر رکھے نرم کمبل کو اٹھا کر سینے سے لگایا۔ اشمل کی مخصوص خوشبو اس کے نتنوں سے ٹکرائی تو اس کا دل دھڑک اٹھا۔ اس نے کمبل طے کر کے بیڈ کی پائندی کی طرف رکھا، بیڈ شیٹ کی شکلیں درست کی، فرنیچر کی ڈسٹنگ کر کے باہر آ گئی۔ چھوٹا فلیٹ تھا جو آدھے گھنٹے میں صاف ہو جاتا تھا۔ فسطینہ سارا دن جلے پیر کی بلی کی طرح پورے گھر میں چکراتی پھرتی، نہ کرنے کو کوئی کام ہوتا اور نہ کوئی مصروفیت۔ دن گزارنا مشکل ہو جاتا۔ شام کو اشمل آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک لفافہ تھا جو اس نے فسطینہ کی طرف اچھال دیا۔ فسطینہ نے کھول کر دیکھا تو کھانا پکانے کی ترکیبوں پر مشتمل کتابوں کا ایک مکمل سیٹ تھا۔ اس نے بکس اپنے کمرے میں جا کر رکھ دیں اور اشمل کے لیے چائے بنانے لگی۔ چائے بنا کر وہ اشمل کے کمرے میں رکھ آئی تو شاید واش روم میں تھا۔ وہ رات 8 بجے کے قریب وہ کی رنگ چلاتا ہوا باہر کی طرف بڑھا۔ فسطینہ اس بے نیاز شخص کو دیکھ کر رہ گئی۔ یہ وہی شخص تھا جو اس کے گھر میں رہتا تھا تو اس کے لیے درخور اعتنا نہ تھا، اور آج وہ ایک جابر شخص کا روپ دھار چکا تھا جو فسطینہ کے دل نے اس کی طلب شروع کی تھی۔ وہ اپنے دل کے اس انوکھے مطالبے پر حیران رہ گئی۔ وہ شخص اپنی تمام تر سخت مزاجی کے باوجود اس کے دل میں اترتا جا رہا تھا اور فسطینہ ملک بے بسی سے دل کی اس بے ایمانی کا تماشا دیکھتی رہ گئی۔ فسطینہ نے رات کو سونے سے قبل چاروں کتابیں کھولی اور ان کا مطالعہ کرنے لگی۔ اس کا دل یہ عہد کر چکا تھا کہ اسے اشمل ملک کے لیے خود کو سر تا پیر بدلنا ہے، اپنی غلطی کی تلافی کرنی ہے۔ اشمل کو زندگی کا ہر سکھ دینے کا تہیہ کر رہا تھا اس کا دل۔ سب سے پہلے تو اسے کھانا پکانے میں مہارت حاصل کرنی تھی۔ اس نے پکا ارادہ کر لیا تھا کہ وہ ہر کام مکمل توجہ اور محنت سے کرے گی۔ شاید اشمل ملک کو اس پر رحم آ جائے اور اس کی زندگی آسان ہو جائے۔ وہ دل میں ارادے باندھتی سونے کی تیاری کرنے لگی۔ پھر اشمل کو سوچتے سوچتے وہ نیند کی وادیوں میں اتر گئی۔ صبح وہ مقررہ وقت پر جاگ اٹھی۔ پہلے اس نے بیڈ ٹی بنا کر اشمل کے کمرے میں رکھی، پھر کچن میں آ کر آٹا گوندھنے لگی۔ پہلے یہ سب کام اسے سزا کی طرح لگتے تھے جب بھی کوئی کام صحیح نہیں ہو پاتا تھا، مگر اب جب سے اس کے دل میں اشمل کے لیے نیا جذبہ پیدا ہوا تھا، اس کے کام کرنے کا ڈھنگ بدل گیا تھا۔ اب اس کام میں جذبۂ دل کی صلاحیتیں بھی شامل ہو گئی تھیں۔ وہ ناشتہ بنانا کافی حد تک سیکھ چکی تھی۔ اب اس کے بنائے ہوئے ناشتے سے اشمل ملک اٹھ کر باہر تو نہیں جاتا تھا مگر منہ کے ہزار زاویے بنا کر یوں ناشتہ کرتا گویا اس پر احسان کر رہا ہو۔ فسطینہ کے لیے یہ بھی بہت تھا کہ وہ اس کا بنا ہوا ناشتہ کر لیتا تھا، چاہے منہ بنا کر ہی صحیح۔
اشمل ملک اس کی ذات سے مکمل لا تعلق تھا، وہ اسے ایک نوکرانی سے زیادہ اہمیت نہیں دیتا تھا۔ اس نے آج تک فسینہ سے یہ نہیں پوچھا تھا کہ آیا اس کے پاس پہننے کو کپڑے جوتے ہیں یا نہیں۔ فسینہ شادی کے 6 ماہ بعد تک بھی وہی چند جوڑے استعمال کر رہی تھی جو وہ اپنے گھر سے ہینڈ بیگ میں لے کر آئی تھی۔ اب تو ان کپڑوں کا رنگ بھی مدھم ہوتا جا رہا تھا، مگر نہ فسینہ نے اشمل سے کچھ کہا اور نہ اشمل نے توجہ دی تھی۔ یہ شاید فسینہ کے دل میں پیدا ہونے والے جذبہ محبت کا کمال تھا کہ فسینہ کئی کھانوں کو بہت اچھا پکانا سیکھ گئی تھی۔ اب اشمل اس کے بنائے ہوئے کھانوں میں شاذ و نادر ہی نقص نکالتا تھا۔ فسینہ خوش تھی، اسے لگتا تھا وہ اب اشمل کو جیت لے گی۔ کب تک اس سے یوں بے نیاز رہے گا وہ؟ آخر ایک دن اس کی طرف پلٹ آئے گا اور اسے اسی دن کا انتظار تھا۔ فسینہ گہری نیند میں عجیب سے احساس سے بیدار ہوئی تھی۔ دور کہیں مؤذن کی اذان کی آواز آ رہی تھی، تبھی قریبی مسجد سے بھی اذان کی آواز شروع ہوئی۔ فسینہ خاموشی سے اذان سننے لگی۔ اذان کے الفاظ اس کے اندر عجیب ہلچل مچا رہے تھے۔ آج سے پہلے اس نے کبھی اتنے غور سے اذان نہیں سنی تھی۔ مؤذن کی آواز اس کے سماعتوں کو جھنجھوڑنے لگی۔ وہ کئی ثانیے بستر پر کروٹیں بدلتی رہی۔ اس نے ٹائم دیکھا اور دوبارہ سونے کی کوشش کرنے لگی، مگر ایک آواز گویا اس کے ذہن سے چپک کر رہ گئی۔ اس کے ذہن میں بار بار مؤذن کی آواز گونج رہی تھی اور یہ آواز اس کے سونے کی یہ کوشش کو ناکام بنا رہی تھی۔ وہ بے چین سی ہو کر اٹھ بیٹھی۔ پھر نہ جانے کیا ہوا، زندگی میں پہلی بار اسے اپنے معبود کا خیال آیا۔ اٹھ کر واش روم میں چلی گئی۔ پھر اس نے وضو کیا، ہرچند کہ اسے وضو کرنے کا صحیح طریقہ بھول چکا تھا۔ جب وہ 12 سال کی تھی تب تک بوا اماں کے ساتھ رہ کر وہ چند ایک نمازیں پڑھ لیتی تھی، مگر ان کے انتقال کے بعد اس نے کبھی نماز نہیں پڑھی تھی۔ گھر بھر میں صرف اشمل ہی نماز روزے کا پابند تھا، ورنہ باقی سارے تو بس نام کے مسلمان تھے۔ ایسے میں اس کے نماز روزے کا خیال کس کو آنا تھا؟ وہ وضو کر کے جائے نماز کی تلاش میں نکلی۔ پھر اسے اشمل کی اسٹڈی سے جائے نماز مل گئی۔ اس نے وہیں بیٹھ کر نماز ادا کرنا شروع کی، ہرچند کہ اس نے بہت سالوں سے نماز نہیں پڑھی تھی، مگر یہ بھی شکر تھا کہ وہ نماز مکمل طور پر بھولی نہیں تھی۔ نماز پڑھ کر اس کے دل کو یکگونا سکون محسوس ہوا۔ اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو اس کے منہ سے ایک لفظ نہ نکلا، بس آنسو تھے جو اس کی آنکھوں سے ہزاروں کے تار نکل رہے تھے۔ اسے اپنی زندگی سے سخت کراہیت آ رہی تھی۔ کتنے سال اس نے غفلت میں گزارے تھے۔ نماز پڑھ کر وہ جائے نماز سے اٹھی اور اپنے کمرے میں چلی آئی اور پھر بیٹھ کر درود شریف پڑھنے لگی۔ اس کام میں اسے عجیب سا لطف محسوس ہونے لگا تھا۔ اشمل کے لیے ناشتہ بنانے اور اس کے آفس جانے کے بعد اس نے جلدی جلدی کام ختم کیا اور پھر وہ اشمل کے اسٹڈی روم میں آ گئی۔ وہاں بہت سی کتب پڑی تھیں، تاریخی، ادبی، انگریزی ادب، سائنس، کمپیوٹر سے متعلق بکس تھیں۔ ایک طرفہ ریک کی طرف وہ بڑھی تو وہاں ساری اسلامی کتب تھیں۔ اس نے یوں ہی ایک کتاب نکالی اور جوں جوں پڑھتی گئی اس پر فہم و ادراک کے نئے در واہ ہوئے۔ اسے اپنی گزشتہ زندگی سے ندامت محسوس ہونے لگی۔ کتنے اندھیروں میں آج تک اس نے زندگی بسر کی تھی۔ آج تک اسے کسی نے صحیح غلط کی پہچان نہیں کرائی تھی۔ جس سیٹ اپ سے اس کا تعلق تھا وہاں بس اسٹیٹس ہی سب کچھ تھا، دولت ہی انسانوں کی پرکھ کا پیمانہ تھا۔ وہاں صحیح غلط کی کوئی تمیز نہ تھی۔ اسلام میں عورت کا کیا مقام ہے یہ تو اسے آج پتہ چلا تھا۔ پردے کا کیا اہتمام تھا، اس سے بالکل نابلد تھی وہ۔ آج تک وہ لوگ فیشن کے نام پر جو لباس پہنتے آئے تھے وہ بے حیائی کے زمرے میں آتا تھا۔ فسینہ ایک شوق کی سی کیفیت میں بیٹھی رہی تھی۔ دل و دماغ کی عجیب حالت ہو رہی تھی۔ بہت دیر بعد وہ اپنی جگہ سے اٹھی تھی اور جا کر کتاب اپنی جگہ پر رکھی تھی۔ اس کے پورے وجود پر ایک بے چینی سی طاری ہوئی تھی۔ پھر عصر کی اذان ہوئی تو وہ وضو کر کے نماز کے لیے کھڑی ہو گئی۔ جیسے جیسے نماز پڑھتی جا رہی تھی وجود سے بے چینی ختم ہوتی جا رہی تھی۔ اب تو فسینہ نے نماز میں تسکین ڈھونڈ لی تھی۔ سچ ہے، اللہ جسے ہدایت دینا چاہتا ہے دیتا ہے، اور شاید نہیں بلکہ یقیناً فسینہ پر اللہ نے اپنا فضل و کرم کر دیا تھا۔ اب دن اتنے بے کیف نہیں گزرتے تھے کیونکہ اب دنوں کا صحیح مصرف مل گیا تھا۔ کام کاج سے فارغ ہو کر فسینہ قرآن پاک کی تلاوت کرتی یا کسی اسلامی کتاب کا مطالعہ کرتی۔ اشمل کو ہنوز اس کی ذات سے کوئی دلچسپی نہ تھی۔ اشمل نے کبھی فسینہ کے کمرے میں جھانک کر نہ دیکھا تھا کہ وہ اس ناکافی سامان کے ساتھ یہاں کیسے رہ رہی ہے۔ گرمیاں تو جیسے بھی تھیں گزر گئیں، مگر سردیاں بہت مشکل تھیں۔ بوسیدہ کمبل شدید ترین سردی سے اس کے جسم کو بچانے میں بری طرح ناکام تھا۔ اس پر متضاد چارپائی میں کسی قسم کی رضائی بھی نہ تھی۔ سردی سے اس کے دانت بھنچنے لگے تھے۔ کئی بار جی چاہا کہ اشمل سے کہے کہ کم سے کم ایک رضائی کا انتظام کروا لے، مگر خودداری نے گوارا نہیں کیا۔ یوں بھی وہ سمجھتی تھی کہ شاید اس طرح وہ اس غلطی کا کسی حد تک کفارہ ادا کر سکے جس نے اشمل ملک کو ذہنی اذیت دی تھی۔
فسینہ کو خود پر حیرت ہوتی کہ کیا میں وہی فسینہ ہوں جو موسم کی ذرا سی سختی برداشت نہیں کر سکتی تھی، اور اب کوئی بھی موسم ہو اسے پرواہ نہیں تھی۔ وہ اپنی پچھلی زندگی سے موازنہ کرنے لگتی تو باوجود اس کے کہ اس کی پہلی زندگی بے حد بے حساب آسائشات میں گزری تھی، مگر اسے پھر بھی یہ زندگی پیاری تھی کہ زندگی کی سختیوں نے اسے اپنے رب کی طرف پلٹنے کا راستہ بتایا تھا۔ اگر وہ اسی سیٹ اپ میں جی رہی ہوتی تو شاید غفلت میں ہی عمر تمام ہو جاتی۔ اب کم سے کم اسے یہ احساس تو ہوا تھا نا کہ وہ مسلمان ہے، اور بحیثیت مسلمان اپنے فرائض سے بھی آگاہ ہونے لگی تھی۔ تب ہی تو وہ موسم کی ان سختیوں کو صبر سے جھیل رہی تھی، اور اسے یقین تھا کہ حالات کبھی نہ کبھی ضرور بدلیں گے۔ اشمل ملک نے داؤد انڈسٹریز میں اپنے شیئرز لگائے تھے۔ اس کا زیادہ وقت آفس میں گزرتا تھا۔ داؤد مصطفیٰ کی طرح دار حسین بیٹی ثنا داؤد اسے اسسٹ کرتی تھی۔ ثنا داؤد کو یہ گریسفل اور باوقار نوجوان بے حد بھایا تھا۔ وہ حد سے زیادہ ماڈرن اور آزاد خیال لڑکی تھی۔ کئی بار باتوں باتوں میں وہ اشمل پر اپنی پسندیدگی جتا چکی تھی، مگر دوسری طرف اشمل ملک تھا جسے فسطینہ کی خوبصورتی نہیں پگھلا سکی تھی، اس پر ثنا داؤد کا جادو کیسے چلتا؟ اس دن وہ اور ثنا ایک ڈیلیگیشن سے مل کر آ رہے تھے۔ ڈیلیگیشن سے بات چیت کافی کامیاب رہی تھی۔ یہ دونوں کی مشترکہ طور پر پہلی کامیابی تھی، اس لیے دونوں ہی بے حد خوش تھے۔ اشمل، میں بہت خوش ہوں۔ ریئلی اٹس اے گریٹ اچیومنٹ، پاپا بھی بہت خوش ہوں گے، ثنا زور سے بولی۔ اشمل مسکرا دیا۔ یہ تو ہے، اس نے گاڑی کو ٹرن کرتے ہوئے کہا۔ ثنا اس کے ساتھ بیٹھی تھی۔ اشمل، کبیر گروپ کی فائل آپ نے مجھے نہیں دی، میں آج اسٹڈی کر لیتی تو کل کی میٹنگ میں سہولت رہتی۔ ثنا کو یاد آیا تو کہہ بیٹھی، اوہ شٹ، وہ فائل تو میں گھر چھوڑ آیا۔ اشمل نے ماتھے پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا۔ اوہ، ثنا نے کہا، بٹ ڈونٹ وری، یوں بھی میرا گھر اسی روٹ پر ہے، آپ 10 منٹ کے لیے وہاں چلیے، میں آپ کو فائل دے دوں گا۔ اشمل کا انداز سرسری تھا۔ ثنا نے سر ہلایا۔ گڈ، اس طرح آپ کا گھر تو کم سے کم دیکھ لوں گی، آپ نے تو انوائٹ کرنا نہیں ہے۔ ثنا نے لطیف سا طنز کیا تو اشمل مسکرا دیا۔ 10 منٹ بعد اس نے گاڑی اپنے اپارٹمنٹ کے پارکنگ میں گاڑی روکی۔ چلیے جناب، اتریے، ہمارے غریب خانے کو رونق بخشیے۔ اشمل مسکراتے ہوئے اترا۔ ثنا بھی گاڑی سے نیچے اتری، پھر اس کی میت میں چلتی آئی۔ اشمل نے دروازہ کھولا اور دونوں اندر چلے آئے۔ کچن سے کھٹر پٹر کی آوازیں آ رہی تھیں، اس کا مطلب تھا فسطینہ کچن میں ہے۔ ثنا کو ڈرائنگ روم میں بٹھا کر اشمل کچن میں چلا آیا۔ فسطینہ نے اسے آتے دیکھا تو دھیرے سے سلام کیا۔ اشمل نے محض سر ہلایا۔ ڈرائنگ روم میں میری گیسٹ آئی ہیں، اچھی سی چائے بنا کر لے آؤ۔ وہ حکم صادر کرتا چلا گیا۔ اس نے جلدی سے چائے کا پانی رکھا۔ گھر تو بہت خوبصورت ہے، ثنا نے توصیفی انداز میں ڈرائنگ روم کا جائزہ لیتے ہوئے کہا۔ اشمل مسکرا دیا، کچھ کہا نہیں۔ پھر وہ پروجیکٹ کی فائل لینے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ چند لمحوں میں فائل لے کر باہر آیا۔ اسی اثنا میں فسطینہ چائے بنا کر لے آئی تھی، ساتھ میں نمکو، شامی کباب اور پکوڑے بھی تھے۔ اس نے ڈرائنگ روم میں آ کر ثنا کو دھیرے سے سلام کیا۔ ثنا نے سلام کا جواب تو دے دیا، مگر وہ حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی، جو مشکل سے ملازمہ نہیں لگ رہی تھی، مگر جس کا لباس اور انداز اسے مالک بھی ظاہر نہیں کر رہے تھے۔ کون ہے یہ؟ آواز سرگوشی سے بلند نہ تھی۔ اشمل نے ایک طنزیہ نگاہ فسطینہ پر ڈالی جو ان دونوں سے لاتعلق چائے بنا رہی تھی۔ ملازمہ ہے میری، وہ لاپرواہ انداز میں بولتا۔ فسطینہ کے دل میں تیر پیوست کر گیا۔ ملازمہ؟ حیرانی بجا تھی۔ ہاں بھئی، ملازمہ ہے میری، اتنی خوبصورت ملازمہ، تنخواہ کتنی دیتے ہو؟ ثنا نے دلچسپی سے پوچھا۔ دونوں انگلش میں گفتگو کر رہے تھے، مگر فسطینہ تو سب سمجھتی تھی۔ تنخواہ بھی تو اسی حساب سے دیتا ہوں۔ مطلب؟ رات کے چند حسین پل، وہ اتنے حقیر انداز میں بولا کہ فسطینہ سے سر اٹھانا محال ہو گیا۔ حیرت زدہ تو ثنا بھی تھی۔ اوہ، پھر تو یہ ملازمہ ہم سے اچھی ٹھہری، کم سے کم اسے تمہاری غربت کے چند پل تو میسر ہوتے ہیں نا؟ ثنا نے عجیب حسد بھرے لہجے میں کہا۔ فسطینہ سے مزید وہاں ٹھہرا نہیں گیا اور وہ وہاں سے نکل آئی۔ چھوڑو یار، تمہارا اور اس کا کیا مقابلہ، تم چائے پیو۔ اشمل نے موضوع بدل دیا۔ یوں بھی ایسی بات سے اس کا مقصد فسطینہ کو اذیت دینا تھا، اور جب وہ وہاں سے چلی گئی تو پھر ایسی باتوں کا کوئی مطلب نہیں نکلتا تھا۔ کچھ دیر کے بعد ثنا نے جانے کا قصد کیا تو اشمل بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ ثنا اپنی گاڑی لے کر نہیں آئی تھی، لامحالہ اشمل کو ہی اسے گھر ڈراپ کرنا جانا تھا۔ رات کے 10 بجے تھے۔ اشمل اپنے بیڈ روم میں ٹی وی دیکھ رہا تھا۔ فسطینہ اپنے کمرے میں عشاء کی نماز پڑھ رہی تھی۔ اتنے میں کال بیل بجی۔ اشمل سوچتا ہوا باہر نکلا، اس وقت کون ہو سکتا ہے؟ اس نے دروازہ کھولا تو حیرت زدہ رہ گیا۔
باہر ظہیر ملک سر جھکائے کھڑے تھے۔ کچھ دیر تو وہ اپنی حیرت پر قابو پاتا رہا، پھر دروازہ کھلا چھوڑ کر اندر چلا آیا۔ ظہیر ملک بھی شرمندہ شرمندہ سے اندر چلے آئے۔ بیٹھیے پلیز۔ اشمل نے صوفے کی طرف اشارہ کیا، انداز میں عجب بیگانگی تھی۔ ظہیر ملک تڑپ اٹھے۔ اشمل، اپنے انکل کو معاف نہیں کرو گے؟ ظہیر ملک نے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا۔ اشمل تڑپ کر آگے بڑھا۔ ظہیر ملک نے باہیں واں کر دیں اور وہ جو نہ جانے کب سے شفیق پناہ کے لیے ترس رہا تھا ان کے گلے جا لگا۔ پھر دونوں ایک دوسرے کے گلے لگ کر خوب روئے۔ اشمل نے کچھ دیر بعد انہیں صوفے پر بٹھایا اور خود ان کے قدموں میں آ بیٹھا۔ اشمل، میرے بچے، اپنے انکل کو معاف کر دو، میری آنکھوں پر پردہ پڑ گیا تھا، اندھا ہو گیا تھا میں۔ ظہیر ملک پھر رو پڑے۔ نہیں انکل، مجھے آپ سے کوئی گلہ نہیں، آپ کی جگہ میں ہوتا تو میں بھی یہی کرتا جو آپ نے کیا، بس صرف اتنا بتا دیں کہ میری بے گناہی کا یقین ہو گیا آپ کو؟ اشمل ان کی اچانک آمد کا معمہ حل کرنا چاہتا تھا۔ فصیح کی دوست آئی تھی نیلم، فصیح کو شادی کی انویٹیشن دینے۔ تب اس نے ہی سارا واقعہ تمہاری آنٹی کو سنایا تھا کہ کس طرح اس کی دوست فائزہ نے اسے چیلنج کیا تھا اور بے وقوف فسطینہ اس کی باتوں میں آ کر اتنی بڑی نادانی کر بیٹھی تھی۔ بس بیٹا، تب سے تمہیں تلاش کر رہا تھا، بڑی مشکل سے تمہارے فلیٹ کا پتہ کر پایا ہوں۔ ظہیر ملک نے ساری کتھا کہہ سنائی تھی۔ فسطینہ جو باتوں کی آواز سن کر کمرے سے نکل آئی تھی، کھلے دروازے سے نظر آتے ظہیر ملک پر نظر پڑی تو حیرت سے دنگ رہ گئی، پھر دوڑ کر ان کی طرف دوڑی۔ ڈیڈ! بڑی تڑپ تھی اس کے لہجے میں، مگر ظہیر ملک نے اسے جھٹک کر اپنا منہ پھیر لیا۔ اشمل وہاں سے کھسک گیا۔ ڈیڈ پلیز، یوں منہ نہ موڑیں، مر جائے گی آپ کی فسطینہ۔ کیسی بے قراری تھی، ظہیر ملک نے دل پتھر کر لیا۔ مر تو چکی ہو تم ہمارے لیے، جو بیٹیاں ماں باپ کا سر جھکا دیں ان کا مر جانا ہی اچھا ہوتا ہے۔ وہ سخت لہجے میں بولے۔ ڈیڈ پلیز معاف کر دیں، ایک بار، صرف ایک بار میری خطا بخش دیں، پلیز ڈیڈ۔ فصیح نے ان کے پاؤں پکڑ لیے۔ ظہیر ملک بھی زیادہ دیر تک خود کو پتھر نہ بنا سکے، انہوں نے جھک کر فسطینہ کو اٹھایا اور فسطینہ ان کے سینے سے جا لگی۔ کتنے عرصے بعد یہ ٹھنڈی چھاؤں نصیب ہوئی تھی، وہ تڑپ تڑپ کر روئی۔ ظہیر ملک بھی اپنے آنسوؤں پر قابو نہیں پا سکے۔ کافی دیر بعد انہوں نے اسے الگ کیا اور اپنے ساتھ صوفے پر بٹھا دیا۔ اتنی دیر میں اشمل ان کے لیے چائے بنا کر لے آیا۔ ظہیر ملک نے کپ تھام لیا، فسطینہ سر جھکائے بیٹھی تھی، اس شخص سے نظریں چار کرنے کے قابل تو وہ رہی نہیں تھی۔ اشمل بیٹا، چلو میں تم لوگوں کو لینے آیا ہوں۔ ظہیر ملک نے پاس یاس بھرے انداز میں کہا تو اشمل چند ثانیے کو چپ رہ گیا۔ انکل پلیز، میں اس لائف سٹائل کا عادی ہو گیا ہوں، آپ پلیز مائنڈ مت کریں، مگر میں یہاں خوش ہوں، آپ سے ملنے آتا رہوں گا، البتہ اگر آپ چاہیں تو فسطینہ کو لے جا سکتے ہیں۔ اشمل کے انداز میں اس کی ذات کے لیے لاپرواہی ہنوز تھی۔ فسطینہ کا دل ڈوب کر ابھرا۔ کیا واقعی وہ اپنی بات پر عمل کرے گا؟ اب جب کہ وہ بے گناہ ثابت ہو گیا تھا تو وہ فسطینہ کو چھوڑ دے گا؟ دوسری طرف فسطینہ کو اس ستم گر سے ایک پل کی جدائی گوارا نہ تھی، اسے تو اس کے ستم بھی کرم کی طرح عزیز تھے۔ گویا تم نے ہمیں معاف نہیں کیا؟ ظہیر ملک مایوس سے ہو گئے۔ نہیں انکل، باخدا، میرا مقصد آپ کی دل آزاری نہیں ہے، مگر یہ میری خوشی ہے، پلیز انکل، اس نے ملتجی انداز میں کہا۔ ٹھیک ہے بیٹا، جیسے تمہاری مرضی، مگر ملنے تو آتے رہو گے نا؟ انہوں نے اس سے پوچھا۔ جی بالکل انکل، ضرور آؤں گا۔ ٹھیک ہے، پھر مجھے اجازت دو، دونوں چلے آنا، تمہاری آنٹی بہت خوش ہوں گی۔ انہوں نے فصیح کے سر پر ہاتھ رکھا، اس نے اپنے آنسو بامشکل روکے۔ اشمل ملک دروازے تک انہیں چھوڑنے گیا۔ واپس آیا تو فسطینہ اپنے کمرے میں جا چکی تھی، وہ بھی اپنے کمرے میں آ گیا۔ دل میں ڈھیروں طمانینت پھیل گئی تھی، ایک بار پھر اس کی ذات معتبر ہو گئی تھی۔ چند دن بعد ملک ہاؤس سے سب ملنے آئے۔ زندگی میں پہلی بار بیگم ظہیر نے اشمل کو گلے لگا کر پیار کیا تھا، پہلی بار انہوں نے اشمل کے لیے دل میں ممتا محسوس کی تھی۔ اشمل نے بھی کھلے دل سے سب کو معاف کر دیا تھا۔ ویسے بھی وہ سمجھتا تھا کہ اصل قصور صرف فسطینہ کا ہے، گھر والوں نے جو دیکھا ہے اسی پر یقین کیا تھا۔ فسطینہ بھی بہت خوش تھی، اس نے اپنے بھائیوں اور موم سے معافی مانگ لی تھی اور سب نے ہی اسے معاف کر دیا تھا، مگر فسطینہ جانتی تھی کہ آج بھی ایک شخص ایسا ہے جس نے اسے معاف نہیں کیا، اور وہ شخص ایسا تھا جس کی معافی ہی اس کے لیے سب کچھ تھی، مگر وہ معاف کرتا تب نا۔ بیگم ظہیر دونوں کے لیے بہت سے تحائف بھی لائی تھیں۔ اشمل نے سب کو کھانے پر روک لیا، اس نے سب کی خوب آؤ بھگت کی۔ فسطینہ نے گھر میں بھی کئی ڈشز بنا لی تھیں اور اشمل بازار سے بھی کئی چیزیں لے کر آیا تھا۔
سب نے خوشگوار ماحول میں کھانا کھایا۔ فسینہ کے بنائے ہوئے کھانوں کی سب نے تعریف کی۔ بائیوں نے تو خوب مذاق بنایا کہ وہ بھی کھانا پکانا سیکھ گئی ہے۔ کھانے کے بعد سب نے جانے کی اجازت لی۔ جاتے سمے بیگم ظہیر نے اشمل سے گھر آنے کے لیے کہا، مگر وہ سہولت سے ٹال گیا۔ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ شروع ہو گیا تھا۔ فسینہ نے زندگی میں پہلی بار روزے رکھنے شروع کیے تھے۔ اگرچہ سارا دن وہ بھوک پیاس سے نڈال ہو جاتی، مگر پھر بھی اسے ایک عجیب سی راحت ملتی تھی۔ روزوں کی برکت تھی کہ آج کل اشمل بھی طنز و طعنے نہیں دیتا تھا، بلکہ آج کل کچھ چپ سا رہنے لگا تھا۔ فسینہ کا زیادہ وقت اب عبادت و تلاوت میں گزر جاتا۔ زندگی کو جیسے ایک مقصد مل گیا تھا۔ ہر نماز میں وہ یہ دعا ضرور مانگتی کہ اے اللہ اشمل کے دل میں اس کے لیے جگہ پیدا کر دے، اس کے دل میں رحم ڈال دے کہ وہ اس کی خطا معاف کر دے۔ اے اللہ اشمل کا دل میری طرف پھیر دے، جس طرح تو نے میرے دل میں اپنی محبت پیدا کی، جس طرح مجھے اندھیروں سے روشنی کی طرف گامزن کیا، جیسے میرے دل میں اپنی محبت پیدا کی، جیسے میری زندگی کو صحیح مقصد عطا کیا، جیسے میرے دل میں اشمل ملک کی محبت پیدا کی، تو اے خالق دو جہاں اسی طرح اس کے دل میں بھی میری محبت پیدا کر دے۔ اس شخص کے دل سے میرے لیے نفرت ختم کر دے، اس کی نفرت مار ڈالے گی مجھے۔ میرے مالک میرے گناہ معاف فرما اور مجھ پر اپنے کرم کی بارش کر۔ یہ اس کی مخصوص دعا ہوتی تھی جو وہ ہر نماز کے بعد اپنے رب سے مانگتی تھی، اور وہ سونا رب تو اتنا رحیم و کریم ہے کہ وہ تو اپنے نافرمان بندوں کی دعائیں بھی رد نہیں کرتا۔ پھر کیسے ممکن ہے کہ ایک بندہ اپنی غلطیوں سے تائب ہو کر اس سے رجوع کرتا اور وہ اپنے در سے اسے مایوس کر دیتا۔ اشمل لانچ میں بیٹھا اخبار پڑھ رہا تھا۔ فسینہ سامنے کچن میں سحری کی تیاری کر رہی تھی۔ اشمل بے خیالی میں اسے دیکھنے لگا۔ اشمل کو یہ فسینہ اس بے باک فسینہ سے بہت مختلف لگی تھی۔ اس کے چہرے پر عجیب سا نور پھیلا ہوا تھا۔ وہ شاید ابھی ابھی نماز پڑھ کر آئی تھی۔ چہرہ دھلا دھلا اور نکھرا نکھرا لگ رہا تھا۔ اس چہرے پر اشمل کو یہ دلکشی آج سے پہلے نظر نہیں آئی تھی۔ اس گھریلو حلیے میں وہ اس ماڈرن فسینہ سے کہیں زیادہ حسین لگ رہی تھی۔ بالوں کو سادہ سی چٹیا کی شکل دے رکھی تھی، جن سے شاید چند شریر لٹیں بار بار باہر نکل کر شرارت پر آمادہ تھیں، جسے فسینہ لاپرواہی سے کان کے پیچھے اڑس دیتی۔ اشمل سحری میں قیمہ اور چپاتی کھاتا تھا۔ اس وقت بھی فسینہ شاید قیمہ بھون رہی تھی۔ اشمل اخبار کی اوٹ سے اس کا جائزہ لیتا رہا۔ نہ جانے کیوں آج وہ اسے اپنے دل کے بہت قریب محسوس ہوئی تھی۔ اچانک وہ بلا ارادہ اٹھا اور آہستہ آہستہ چلتا ہوا کچن کے دروازے پر آ رکا۔ فسینہ جو اپنے کام میں منہمک تھی، آہٹ پر پیچھے مڑ کر دیکھا تو چونک اٹھی۔ کچھ چاہیے آپ کو؟ نارمل انداز میں پوچھا۔ ایک کپ چائے بنا دو، وہ کہہ کر پلٹ گیا۔ اب اپنے ہونے کا کچھ جواز بھی تو دینا تھا۔ فسینہ نے جلدی سے دوسرے برنر پر چائے رکھی۔ چائے بنا کر اس نے کپ میں ڈالی اور ٹرے میں رکھ کر اس کے پاس لے آئی۔ اشمل صوفے کی بیک سے ٹیک لگائے آنکھیں موندے ہوئے تھا۔ فسینہ نے ہولے سے کھنکار کر اس کو متوجہ کیا۔ چائے لے لیں؟ اس نے ذرا سی آنکھیں کھولیں تو اس نے جلدی سے کہا۔ اشمل سیدھا ہو گیا اور کپ اس کے ہاتھ سے تھام لیا۔ کپ لیتے سمے اس کی انگلیاں فسینہ کے ہاتھوں سے ٹکرائیں اور کپ اس کے ہاتھ سے گرتے گرتے بچا۔ اشمل اس کی بوکھلاہٹ دبا گیا۔ اسے چائے دیکھ کر وہ واپس کچن میں چلی گئی۔ قیمہ تیار ہو گیا تو اس نے برنر آف کیا اور قیمہ نیچے اتارا، پھر پرات میں آٹا نکال کر گوندھنے لگی۔ سحری کو تو اتنا وقت نہیں ہوتا تھا کہ وہ آٹا گوندھ کر روٹیاں بناتی، سو وہ آٹا رات کو گوندھ کر فریج میں رکھ لیتی تھی۔ کام ختم کر کے اس نے چیزیں اپنی جگہوں پر رکھیں، کپڑوں سے کاؤنٹر صاف کیا اور باہر نکل آئی۔ اشمل ہنوز وہیں بیٹھا تھا۔ فسینہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد وہ بھی بوجھل دل لیے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ بیگم نائلہ ظہیر اس دن اچانک عصر کے وقت آ گئی تھیں۔ فسینہ تلاوت کر رہی تھی۔ ان کی آمد پر آیت مکمل کر کے قرآن پاک جزدان میں لپیٹا اور احترام سے اپنی جگہ پر رکھ دیا اور پھر آ کر ان سے ملنے لگی۔ السلام علیکم موم، بڑے دنوں بعد آئیں۔ وہ ماں کے گلے لگ کر شکوہ کیے بنا نہ رہ پائی۔ بس فصیح جان کیا بتاؤں، مصروفیت ہی اتنی رہی، تم ہی آ جاتی، تم تو ایک بار بھی نہیں آئی۔ انہوں نے بھی جواباً گلہ کیا۔ رمضان میں کہیں جانے کا دل نہیں کرتا موم، ان کے پاس بیٹھتے ہوئے بولی۔ فصیح تم اپنا خیال نہیں رکھتی، دیکھو تو کتنی کمزور ہو گئی ہو۔ انہوں نے اس کے کمزور سراپے کو تشویش کی نظر سے دیکھا۔ ارے نہیں موم، ہٹی کٹی ہوں، آپ کو وہم ہو رہا ہے۔ وہ ہنس کر ٹال گئی۔ عصر کی نماز پڑھ کر اشمل واپس آیا تو ڈرائنگ روم سے ان کی باتوں کی آوازیں سن کر وہیں ٹھہر گیا۔ فصیح بیٹا، یہ تم نے اپنی کیا حالت بنا رکھی ہے؟ کپڑے دیکھو اپنے، پتہ نہیں کب کے ہیں، رنگ بھی اڑ چکا ہے اور رنگت دیکھو کیسی زرد ہو رہی ہے۔ اپنی سکن کا بھی تمہیں خیال نہیں ہے۔
دیکھو تو کتنی رف ہو گئی ہے، یہ دیکھو میں تمہارے لیے چند سوٹ لے کر آئی ہوں، کل پرسوں آؤں گی تو تمہارے لیے پارلر سے ٹائم لے لوں گی، ذرا بھی کیئر نہیں کر رہی اپنی تم۔ نائلہ بیگم نے اسے ڈپٹا۔ اشمل جو انہیں سلام کرنے اندر آ رہا تھا لب بھیج کر باہر ہی رک گیا۔ نہیں موم، آپ پلیز ایسی زحمت مت کریں، میں کسی پارلر وغیرہ نہیں جاؤں گی، ٹھیک ہی ہوں میں، پھر رمضان کے بابرکت مہینے میں تو ایسی فضول جگہوں پر جانے کا میں سوچ بھی نہیں سکتی۔ پلیز موم آپ مائنڈ مت کریں، آپ کی بیٹی واقعی بدل گئی ہے، اسے ان تمام فضول کاموں سے نفرت ہو گئی ہے۔ آپ کی بیٹی نے زندگی کا اصل راز پا لیا ہے اور وہ اس زندگی سے بہت خوش ہے، اور موم آپ میرے لیے یہ کپڑے لے کر آئی ہیں؟ حسینہ نے ان کے لائے سوٹ نکال کر دکھ سے کہا، جو ہاف سلیوز والے تھے، گہرے گلے اور ناکافی قمیض۔ اسے شرم ہی تو آ گئی۔ موم مانتی ہوں اس قسم کے لباس میں پہنتی رہی ہوں، مگر تب جب بے خبر تھی، اب ان کو پہننا تو دور کی بات، میں انہیں دیکھنا بھی گناہ سمجھتی ہوں۔ میں راہ سے بھٹکی ہوئی تھی تو قصور میرا بھی شاید اتنا نہیں تھا، مجھے غلط صحیح کی پہچان کسی نے کروائی ہی نہیں تھی۔ یہ سوٹ جس سے آدھا جسم نظر آتا ہے، نہیں یہ میں نہیں پہن سکتی۔ آپ کو پتہ ہے موم، میں نے ایک حدیث پڑھی تھی جس کا متن یہ تھا کہ جو عورتیں لباس پہن کر بھی بے لباس نظر آئیں وہ لعنتی ہیں، جہنمی ہیں، اور آپ جانتی ہیں موم وہ عورتیں کون سی ہیں؟ وہ ہم جیسی نام نہاد مسلمان عورتیں ہیں، جو فیشن کے نام پہ آدھا ادھورا لباس پہن کر خود کو ماڈرن سمجھتی ہیں، جو پردے کے مفہوم سے ناآشنا ہوتی ہیں، جو اپنے مذہب سے انجان ہوتی ہیں۔ موم اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے مجھے بروقت ہدایت دی، میں اپنی زندگی میں بہت خوش ہوں، مر کر بھی وہ پرانی فستینہ بننا گوارا نہیں کروں گی۔ اپنی زندگی کے وہ 20 سال تو مجھے زندگی کے بدترین سال لگتے ہیں، میں کبھی بھی ان دنوں میں واپس نہیں جانا چاہوں گی۔ میرا لباس آپ کو پرانا اور بدرنگ لگ رہا ہے، مگر میرے لیے آپ کے لائے ہوئے ان بیش قیمت سوٹوں سے زیادہ قیمتی ہے، کم سے کم میرے جسم کو ڈھانپے ہوئے تو ہے نا۔ حسینہ روانی سے بولتی تھک سی گئی۔ بیگم ظہیر حیرت و شرمندگی سے اپنی بیٹی کی باتوں کو سن رہی تھی جس نے آج انہیں آئینہ دکھا دیا تھا۔ حیرت سے گنگ تو اشمل بھی تھا۔ یہ سب کچھ جو اس کے کانوں نے سنا، کیا یہ سب فستینہ نے کہا تھا؟ وہ سننے میں غلطی کر گیا ہے کیا؟ اس کے بدلے ہوئے انداز سے وہ کافی عرصے سے نوٹ کر رہا تھا، مگر وہ اتنا بدل چکی ہوگی اس کا اندازہ نہیں تھا اسے۔ اس کے خیالات جان کر اسے دلی خوشی ہوئی تھی۔ فصیح سوری بیٹا، میں کتنی غلط تھی، مائیں تو بیٹیوں کو اچھے برے کی تمیز سکھاتی ہیں، اور میں کتنی عاقبت اندیش ہوں جو یہ سب نہ خود سمجھ سکی اور نہ ہی اپنی بیٹی کو سمجھا سکی۔ ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اٹس اوکے موم، فستینہ نے ہاتھ تھپکے۔ فصیح بیٹا، اشمل کا رویہ کیسا ہے تمہارے ساتھ؟ اور تم نے بھی تو اسے پسند نہیں کیا تھا، تو اب تم، میرا مطلب ہے۔ بیگم نائلہ ظہیر سے بات نہ بن پائی۔ یہ صحیح ہے موم کہ اس وقت میں اشمل کو پسند نہیں کرتی تھی، مگر اب یہ بھی سچ ہے کہ اگر اس کی زندگی سے نکل گئی تو میں مر جاؤں گی۔ جھکی نظروں سے اعتراف کرتی وہ اشمل ملک کے دل میں اتر گئی تھی۔ یہی تو وہ پھانس تھی جو اسے فستینہ کی طرف بڑھنے نہیں دے رہی تھی، اور اب وہ بھی نکل گئی تھی۔ موم آج آپ ہمارے ساتھ افطار کریں گی نا؟ اس نے یکدم موضوع بدلتے ہوئے کہا۔ نہیں بیٹا، میں اب چلوں گی، تمہارے ڈیڈ کے آنے کا وقت ہو گیا ہے۔ وہ اپنی بیٹی سے نظریں چراتے ہوئے بولے۔ اشمل یکدم باہر نکل گیا۔ پھر نائلہ فستینہ کو پیار کر کے چلی گئی۔ اشمل بیڈ پر لیٹا تو فستینہ کی ساری باتیں ایک ایک کر کے اسے یاد آتی چلی گئیں، ساتھ ہی اپنی کوتاہیوں کا بھی احساس ہونے لگا۔ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنا کر اسے اپنے نکاح میں لے کر آیا تھا، اور اس کے بعد اس نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ ایک دن بھی اس کے حقوق پورے نہیں کیے، نہ اس کے کھانے پینے کا خیال رکھا، نہ پہننے اوڑھنے کا، اسے رہنے کے لیے ایسا کمرہ دیا جو ہرگز رہنے کے قابل نہ تھا۔ گرمیوں میں خود اے سی کی ٹھنڈک میں پرسکون نیند کے مزے لیتا اور وہ گرمی کی شدت کو برداشت کرتی رہی۔ سردیوں میں خود ہیٹر آن کر کے گرم بستر میں دبک جاتا، اور وہ اس کے پاس تو ڈھنگ کا بستر تک نہ تھا۔ اشمل آج اپنی اور اس کی زندگی کا موازنہ کر رہا تھا۔ کیا اللہ میری کوتاہیوں کے لیے مجھے معاف کر دے گا؟ وہ سوچ کر لرز اٹھا۔ اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبہ یاد آ گیا، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ تم پر تمہاری بیویوں کے حقوق ہیں اور تمہاری بیویوں کے تم پر حقوق ہیں، اپنی بیویوں کے ساتھ نرمی اور مہربانی کا سلوک کرو۔ اور اس نے کیا کیا؟ اس نے اس کی غلطی کی سزا اسے اس طرح دی کہ اس کی ذات سے مکمل طور پر غافل ہو گیا۔ میں اتنا کمزور ہو گیا تھا کہ اس کی ایک خطا معاف نہیں کر پایا، اب اپنی اتنی ساری کوتاہیوں کی معافی اللہ سے کیسے مانگوں گا؟ وہ بے قرار ہو کر کمرے میں ٹہلنے لگا۔ فستینہ کے کمرے میں جانے کا حوصلہ خود میں نہیں پا رہا تھا۔ میں معافی مانگ لوں گا فستینہ سے، جب وہ معاف کر دے گی تو یقیناً اللہ بھی معاف کر دے گا۔ میں پچھلے 1.5 سال کی زیادتیوں کا ازالہ کرنے کی کوشش کروں گا۔
وہ خود سے عہد باندھ رہا تھا، پھر وضو کرنے واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ عصر پڑھنے جا رہا تھا۔ فسینہ کچن سے باہر آئی تو ہاتھ میں ایک لسٹ پکڑی تھی۔ سنیے، یہ چیزیں اپنے ساتھ لیتے آئیے گا۔ اس نے دھیرے سے لسٹ اشمل کی طرف بڑھائی۔ اشمل نے ہاتھ بڑھا کر لے لی۔ کیا ہے یہ؟ اس نے لسٹ پر سرسری سے نظر ڈالی۔ عید کے پکوان ہیں، آپ ساری چیزیں لے آئیں تاکہ میں وقت پر بنا لوں۔ کیا پتہ کل عید ہو جائے، آج 29واں روزہ ہے۔ اوہ ہاں، اشمل نے لسٹ لے لی۔ اوکے، واپسی پر لیتا آؤں گا۔ وہ جلدی میں تھا۔ عصر کا وقت ہو چکا تھا۔ آدھا گھنٹہ بعد واپس آیا تو ہاتھ میں شاپر پکڑے ہوئے تھے۔ ساری چیزیں لا کر کچن میں رکھ دیں۔ فسینہ کچن میں نہیں تھی، شاید نماز پڑھ رہی تھی۔ وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھا اور پھر 5 منٹ بعد گاڑی کی چابی اٹھا کر باہر چلا گیا۔ فسینہ نماز پڑھ کر آئی تو کچن میں ساری چیزیں رکھی ہوئی تھیں۔ اس نے شاپر کھول کر چیک کیا، ساری چیزیں موجود تھیں۔ اس نے شیر خورما کے لیے سامان منگوایا تھا، سوچا تھا کہ اگر چاند نکل آیا تو رات کو ساری چیزیں بنا کر فریج میں رکھ دوں گی۔ ساری چیزیں سائڈ پہ رکھ کر وہ افطاری کی تیاری کرنے لگی۔ افطاری کا وقت قریب تھا۔ اشمل ابھی تک واپس نہیں آیا تھا۔ اس وقت تو وہ عموماً گھر پر ہوتا تھا۔ اسے فکر ہونے لگی، نظریں بار بار گھڑی کی طرف اٹھ جاتی۔ آخر افطاری سے 5 منٹ پہلے وہ چلا آیا۔ ہاتھوں میں 3-4 شاپنگ بیگز تھے، شاید کچھ خریداری کر کے آیا تھا۔ وہ سارے شاپنگ بیگز اپنے کمرے میں لے گیا۔ 2 منٹ بعد باہر آیا تو اذان ہونے لگی تھی۔ اشمل نے روزہ افطار کیا۔ اشمل ڈائننگ روم میں روزہ افطار کرتا تھا جبکہ فسینہ کچن میں۔ اشمل نے کبھی اسے اپنے ساتھ کھانے کے لیے نہیں کہا تھا اور فسینہ خود سے یہ جرأت نہیں کر سکتی تھی۔ پہلی بار اشمل کو اپنے اس طرز عمل پر ندامت محسوس ہوئی۔ رویت حلال کمیٹی حسب معمول چاند دیکھنے میں ناکام تھی اور یوں عید اگلے دن تھی۔ فسینہ آج صبح سے ہی کام میں لگی ہوئی تھی۔ پہلے پورے گھر کو از سر نو صاف کیا، پھر افطاری بھی وقت سے پہلے تیار کر لی۔ فارغ ہو کر شیر خورما تیار کرنے لگی۔ چاٹ بھی اس نے پہلے سے بنا کر فریج میں رکھ دی تھی۔ پھر شیر خورما کے لیے ڈرائی فروٹس کاٹنے لگی۔ ساری چیزیں ریڈی کر کے اس نے سائڈ پر رکھ دیں۔ باقی کام افطاری کے بعد کرنا تھا۔ رات 11 بجے فارغ ہوئی تو کچن صاف کر کے اپنے کمرے میں چلی آئی۔ ابھی اس نے عشاء کی نماز بھی نہیں پڑھی تھی کہ اشمل باہر چلا گیا۔ نماز پڑھ کر وہ جائے نماز پر بیٹھی رہی اور پھر اپنے رب سے کلام کرتے کرتے کب اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑی جاری ہوئی، اسے خبر ہی نہ ہوئی۔ وہ باقاعدہ ہچکیوں سے رو رہی تھی اور پھر اس نے اپنا سر سجدے میں رکھ دیا۔ رو رو کر اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے لگی۔ اشمل گھر لوٹا تو یہ عہد کرتا ہوا آیا تھا کہ آج وہ فسینہ کو منا لے گا۔ کل عید کا دن تھا اور وہ چاہتا تھا کہ وہ بھی دل سے عید منائے اور وہ خود بھی تو عید بھرپور طریقے سے منانا چاہتا تھا۔ اس کے قدم بے اختیار فسینہ کے کمرے کی طرف بڑھتے چلے گئے، مگر کمرے کے دروازے کے بیچوں بیچ اب وہ حیرت زدہ سا کھڑا تھا۔ فسینہ سجدے میں گری اپنے رب سے مناجات میں مصروف تھی۔ وہ کچھ دیر کھڑا اسے تکتا رہا، پھر بے اختیار اس کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ اس کے پاس پنجوں کے بل بیٹھ کر اس کے وجود کو بازوؤں کے حلقے میں لے کر اٹھایا۔ فسینہ نے سر اٹھا کر حیرت سے اسے دیکھا۔ اس کی آنکھیں رونے سے سرخ ہو رہی تھیں اور آنسو قطار در قطار بہے چلے جا رہے تھے۔ اشمل نے ہاتھ بڑھا کر اس کے آنسو اپنے پوروں پر چنے اور کچھ کہے بغیر اسے اٹھایا اور اپنے بازوؤں کے حلقے میں لیے اپنے کمرے کی طرف بڑھا۔ فسینہ کو حیرت کے مارے کچھ سوجا ہی نہیں اور بغیر کسی مزاحمت کے اس کے ساتھ گھسیٹتی چلی گئی۔ اشمل نے اسے اپنے بیڈ پر نرمی سے بٹھایا اور خود اس کے قریب بیٹھتے ہوئے اسے اپنے بازوؤں کے حصار میں کر لیا۔ فسینہ کی سمجھ میں یہ ساری مسٹری نہیں آ رہی تھی کہ یکا یک اشمل کو کیا ہوا۔ فسی، آئی ایم سوری، سوری فار مائی روڈ بیہیویئر، سوری فار ایوری تھنگ۔ وہ نادم لہجے میں بولتا رہا۔ اسے حیران کر گیا۔ اس نے حیرت سے آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ جانتا ہوں یہ ایک لفظ سوری ان تمام زیادتیوں کا ازالہ نہیں کر سکتا فسی، تمہارے پچھلے اذیت بھرے دنوں کا ازالہ یہ ایک لفظ بن بھی نہیں سکتا۔ بہت ہرٹ کیا ہے میں نے تمہیں، بہت دکھ دیے ہیں، بہت ستایا ہے تمہیں۔ سمجھتا تھا میں صحیح ہوں اور جو کچھ کر رہا ہوں وہ صحیح ہے، مگر نہیں فسی، میں صحیح نہیں تھا۔ تم نے جو کچھ کیا وہ بے شک غلط تھا، مگر جو میں نے کیا وہ ظلم تھا۔ غلطی کی معافی تو ہو سکتی ہے مگر ظلم کی نہیں۔ میں تمہیں اپنے نکاح میں لا کر بھول گیا، آج تک تمہاری ضروریات سے منہ موڑے رہا، حالانکہ تم نے ہر طرح سے میرا خیال رکھا، میری پسند میں خود کو ڈال لیا، مگر میری آنکھوں پر غفلت کی پٹی بندھی ہوئی تھی۔ فسی، آج میں نے وہ پٹی اتار پھینکی ہے، میں نے اپنی نام نہاد انا کو ختم کر دیا، میں پورے دل سے تمہاری طرف آیا ہوں۔ اس کے ہاتھ تھام کر بولتا چلا گیا۔ فسی تو کچھ بھی بولنے کی پوزیشن میں نہیں رہی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ خواب ہے یا حقیقت۔
فصیح کیا تم مجھے معاف کر دو گی؟ اشمل کی بات نے فسطینہ کو تڑپا دیا۔ اشمل پلیز مجھے گناہگار مت کریں، مجھے اعتراف کرنے دیں کہ میں نے ہی آپ کی زندگی کو جہنم بنایا تھا، میں نے آپ کو آپ کے پیارے انکل کی نظر میں ذلیل کیا تھا، میں نے تو خود آپ سے معافی مانگنے کے قابل نہیں ہوں اور آپ مجھے مزید شرمسار نہیں کریں۔ فسطینہ رو پڑی۔ اشمل مسکرا دیا۔ بس پھر تو حساب برابر، اشمل نے کہا تو فسطینہ نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ اس کی بات کا مطلب نہیں سمجھ سکی تھی۔ میں نے تمہیں معاف اور تم نے مجھے معاف کر دیا، حساب برابر ہو جائے گا نا؟ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر قدرے شوخ لہجے میں بولا تو فسطینہ جھم گئی، ہاتھ اس کی گرفت سے چھڑانے لگی مگر وہ ہاتھ تو کیا چھوڑتا، اسے ہی اپنی گرفت میں لے لیا۔ بہت رہ لی ہے الگ الگ، اب اور نہیں۔ اس کے بالوں میں چہرہ چھپاتے ہوئے سرگوشی کی۔ فسطینہ کے رگ رگ میں خوشی کی لہر دوڑنے لگی۔ کچھ دیر بعد اسے خود سے الگ کیا اور اٹھ کر الماری کی طرف بڑھا، پھر چند پیکٹ اٹھا کر اس کی طرف پلٹا۔ پیکٹ اس کی گود میں رکھے فسطینہ نے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ یہ تمہارا عروسی لباس ہے، ابھی اٹھو اور فٹافٹ چینج کر کے آؤ، ساتھ میں یہ زیورات بھی پہن لو، اور ہاں میک اپ بھی خود ہی کرو کیونکہ پارلر جیسی فضول جگہ تو تم جاؤ گے نہیں، اشمل نے شریر لہجے میں کہا تو فسطینہ نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ اشمل انجان بن گیا۔ میں یہ سب کروں گی؟ وہ ہکلائی۔ ہاں بھائی، میں وہ بیچارہ دولہا ہوں جس نے اپنی بیوی کو دلہن کے روپ میں نہیں دیکھا اور ہرگز یہ حسرت دل میں رکھنے کا ارادہ نہیں ہے۔ چلو اٹھو، فوراً تیار ہو کر آؤ۔ اس نے ہاتھ سے پکڑ کر اٹھایا۔ ناچار فسطینہ کو اس کے حکم کی پیروی کرنی پڑی۔ آدھے گھنٹے بعد وہ جھجکتی ہوئی ڈریسنگ روم سے باہر آئے۔ اشمل نے پلٹ کر اس کی طرف دیکھا تو دیکھتا رہ گیا۔ خوبصورت تو وہ تھی مگر آج سے پہلے کبھی اتنی خوبصورت لگی نہ تھی۔ آج اس کے چہرے پر جو معصومیت اور پاکیزگی تھی وہ پہلے کبھی نہیں تھی، اور یہ اس کے چہرے کا اجلا پن تھا جس نے آج اسے حسین ترین بنا دیا تھا۔ اشمل ہاتھ پکڑ کر اسے بیڈ کے پاس لے آیا۔ اشمل نے دراز سے 2 پیکٹ نکالے، ایک میں سے گولڈ کے کنگن نکالے اور اس کے خوبصورت ہاتھوں میں پہنا دیے، اور دوسرا پیکٹ کھولا تو اس میں رنگ برنگی کانچ کی چوڑیاں تھیں۔ اس نے فسطینہ کا ہاتھ تھام کر بڑے پیار سے اس کے کلائی میں چوڑیاں چڑھائیں۔ مجھے ان کا شور بہت پسند ہے۔ چوڑیوں کو انگلی سے چھیڑتے ہوئے سرگوشی کی۔ فسطینہ کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ اشمل کا یہ روپ کب دیکھا تھا اس نے؟ فصیح میں تم سے نفرت کبھی نہیں کرتا تھا، ہاں البتہ تمہارا انداز مجھے بہت ناگوار گزرتا تھا۔ تم میرے انکل کی بیٹی تھی، مجھے لڑکیوں میں بے حیائی دیکھ کر دکھ ہوتا تھا، میں تمہاری آزاد روش سے نفرت کرتا تھا، تم سے نہیں۔ پھر حالات یوں ہو گئے کہ میں تم سے متنفر ہوتا چلا گیا۔ جب تم میری زندگی میں شامل ہو گئی تو میں تم سے مکمل بدظن ہو چکا تھا۔ وہ فسطینہ کو پہلو میں لٹائے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے دھیرے دھیرے کہنے لگا، میرے اندر کا تنفر تم پر آہستہ آہستہ نکلنے لگا، میں تمہیں زچ کر کے خوش ہوتا تھا، پھر رفتہ رفتہ تم نے خود کو بدلنا شروع کر دیا، تم نے ہر وہ کام سیکھ لیا جو میں اپنی بیوی میں دیکھنا چاہتا تھا۔ اس دن جب تم آنٹی سے باتیں کر رہی تھی میں نے تمہاری باتیں اتفاقاً سن لی تھی، اور اس دن مجھے تم پر فخر محسوس ہوا تھا، میں اپنی شریک حیات کو ایسے ہی تو دیکھنا چاہتا تھا، ایک مکمل مسلمان عورت جو میرے گھر اور میری نسل کو سنوار دے۔ اس نے فسطینہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ فسطینہ کے دل میں طمانینت اتر گئی۔ آج وہ معتبر ہو گئی تھی۔ میں مانتا ہوں کہ میرا طرز عمل بھی صحیح نہیں تھا مگر فصیح اب میں چاہتا ہوں کہ بجائے پچھلی غلطیاں دہرانے کے ہم اپنی آئندہ زندگی سنواریں۔ جو گھر جو زندگی میرا خواب تھا وہ پورا ہو گیا، جس قسم کی بیوی کی خواہش میں رکھتا تھا تم بالکل ہی ویسی بن چکی ہو۔ میں اپنے رب کا شکر گزار ہوں کہ اتنی خطاؤں کے باوجود اس نے مجھے نواز دیا، وہ نم لہجے میں بولا۔ فسطینہ چپ چاپ اسے سن رہی تھی، یہ سب سننا اسے اچھا لگ رہا تھا۔ میں خود ہی بولے جا رہا ہوں، تم بالکل خاموش ہو، کچھ تم بھی تو اپنی پسند ناپسند بتاؤ، کیا میں تمہیں پسند ہوں؟ اشمل نے یکدم رخ اس کی طرف کیا، وہ بری طرح سٹپٹا گئی۔ بولو فصیح، کیا تم میرے ساتھ خوش ہو؟ اشمل نے اس کے گال پر ہاتھ رکھ کر دھیرے سے کہا۔ فسطینہ کے پاس تو لگتا تھا لفظ ختم ہو گئے ہیں۔ اس نے اپنے گال پر رکھے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا اور پھر اس کا ہاتھ ہولے سے اپنے لبوں سے لگا لیا۔ میں خوش نہ ہوتی اشمل تو یوں خود کو چینج بھی نہ کرتی، دھیرے سے بولتی اشمل کو نہال کر کے۔ تھینکس فصیح، وہ اسے اپنے حصار میں لیتے ہوئے بولا۔ فسطینہ نے اپنا سر اس کے سینے پر رکھ دیا۔ ایک عمر کی آبلہ پائی کو قرار آنے لگا
اور سنو، کل اچھی طرح سے تیار ہونا، میں اپنی عید پہلی بار اپنے سسرال میں منانا چاہتا ہوں۔ اشمل نے سرگوشی کی تو فسینہ نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ کیا تم چلو گے میرے ساتھ؟ دھیرے سے اس کے بالوں کی لٹ کھینچتے ہوئے بولا۔ فسینہ نے سر اسبات میں ہلایا۔ تھینکس اشمل، آپ بہت اچھے ہیں۔ مائی گاڈ، تم بھی 99% عورتوں کی طرح نکلی۔ وہ مصنوعی آہ بھرتے ہوئے بولا۔ کیا مطلب؟ وہ حیران ہوئی۔ اتنی دیر سے میں تمہاری تعریف کر رہا تھا، پتہ نہیں کیا سچ جھوٹ بول رہا تھا اور تم خاموش تھی، اور جب میکے جانے کا کہا تو ایک دم سے اچھا ہو گیا۔ وہ شرارت سے بولا۔ حسینہ بری طرح جھمکی۔ جی نہیں، میرا یہ مطلب نہیں تھا۔ تو پھر کیا مطلب تھا تمہارا؟ وہ یکدم انداز بدل کر بولا۔ کچھ نہیں، مجھے نیند آ رہی ہے، صبح جلدی اٹھنا ہے۔ وہ گھبراہٹ میں بول گئی۔ اشمل ہنس دیا۔ کوئی نہیں، نیند کا نام نہیں لینا، آج کی رات میری چاند رات ہے، لہٰذا آج تو میرا پروگرام 10 جگہ کا ہے اور ظاہر ہے تم میرا ساتھ دو گی۔ وہ اس کے گرد گھیرا تنگ کرتے ہوئے بولا اور فسینہ کو ہی رائے فرار نہ پا کر پسپا ہو گئی۔ رات دھیرے دھیرے بیت کر عید کی نوید لانے والی تھی، مگر فسینہ کی زندگی میں عید آ چکی تھی۔ وہ اپنے رب کی شکر گزار تھی جس نے اسے رمضان کے روزوں کا بہترین انعام عطا کیا تھا۔ ختم شد۔ میرے عزیز لسنرز، اگر آپ کو یہ ناول اچھا لگا ہے تو اس کو لائک اور شیئر کیجیے گا، اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ مزید انٹرسٹنگ ویڈیوز آپ کو ملتے رہیں۔ تھینک یو۔